جعلی رسیدوں کی اس حیثیت میں ہے، لیکن حکومتی جو ہے وہ ضمانت کے پیش نظر جو اس کے نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کیا جائے گا۔ یہ ضمانتی نوٹ جو رسیدیں ہیں حکومتی ضمانت پہ اب بطور کرنسی رائج ہو چکی ہیں۔ معاشرے کے اندر اس کو کرنسی ہی تصور کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو سونے کا عوض کہنا یہ غلط تھا۔ ابتدا اس کی یہی تھی، آغاز اس کا یہی تھا کہ یہ کس کا رسیدیں تھی؟ سونے کی، لیکن اب یہ سونے کی رسیدیں نہیں، یہ جعلی رسیدیں ساری خالص ہے۔ اس لیے اب جو ہے پھر اس کو جو ہے موجودہ کرنسی کو جب زکوٰۃ دینی ہے، ہمیں اس کو کس چیز کے ساتھ جو ہے وہ اس کا نصاب رکھنا ہے، سونے کے ساتھ یا چاندی کے ساتھ۔ تو ہم نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ اب جعلی رسیدیں ہیں، کاغذ ہے، ایک کرنسی کے طور پہ جاری ہو گیا، اس کا وہ تصور ختم ہو گیا کہ جو اسٹیٹ بینک کے اندر اثاثے تھے اور اس کی یہ رسیدیں تھیں۔ اس بنا پر اہل علم میں جب یہ اختلاف ہوا تو اس لیے یہاں پر یہ بات جو ہے اہل علم نے لکھی، جو بات سمجھ بھی آتی ہے، دلیل کی روح سے اچھی بھی ہے اور محتاط بھی ہے، وہ یہ ہے کہ چاندی جو موجود جو کرنسی ہے اس کو چاندی کے ساتھ جو ہے وہ اکاؤنٹ کیا جائے گا، شمار کیا جائے گا، گنا جائے گا چاندی کے مطابق۔ بھئی اب سوال کھڑا ہوتا ہے چاندی کے مطابق جو ہے اس کرنسی کا حساب کیوں لگائیں گے، سونے کے مطابق کیوں نہیں؟ پہلے نمبر پر تو ہم نے عرض کیا نا کہ جو سونے کی وجہ علت تھی نا وہ تو باطل ہو چکی ہے۔ چاندی کے مطابق کیوں کریں گے؟ چاندی اس لیے کہ اس کے اندر دو پہلو ہیں چاندی کے ساتھ مناسبت۔ نمبر ایک لفظی مناسبت۔ لفظی مناسبت یہ ہے کہ چاندی کو عربی میں کہتے ہیں ورق، اور یہ کاغذ جو ہے اس کو بھی ورق کا کہا جاتا ہے، تو لفظی مناسبت بھی اس کی چاندی کے ساتھ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے جب کوئی چیز جو ہے ایسی ہو جو مختلف سی ہو یا جس کے اندر غبارے معاملہ نہ ہو، اس کے اندر احوط پہلو جو ہوتا ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو سونے اور چاندی سونے کا نصاب جو ہے وہ بڑا بجائے وہ زیادہ ہے، اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ اقل ہے اس کے مقابلے میں۔ تو اس لیے احتیاط کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اس کو چاندی کے حساب سے اکاؤنٹ کیا جائے، شمار کیا جائے۔ اس لیے جو ہمارے ہاں مروجہ کرنسی ہے اس کا جب نصاب چیک کرنا ہو تو ہم موجودہ کرنسی کے اعتبار سے کریں گے۔ یعنی کرنسی چاندی کتنی ہے، چاندی کے آدھار پر 200 درہم چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور 200 درہم کو اگر تولوں میں آپ تبدیل کر لیں تو 52.5 تولے جو ہے وہ چاندی بنتی ہے، اور 52.5 تولے کی چاندی کو اگر آج موجودہ ریٹ میں آپ جو ہے وہ چیک کریں کہ پھر جو ہمارے پاکستان کے جو موجودہ ریٹ تقریباً 1,26,000 اور کچھ پیسے روپے جو ہیں، یہ موجودہ جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی جو ہے اس کی مالیت بنتی ہے۔ تو جب 1,26,000 کے قریب جو ہے وہ مالیت بنتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس پیسہ روپیہ 1.25 لاکھ روپیہ کم از کم اس سے ابو پڑا ہے یا 1,26,000 تب جا کے، اور وہ سال پر اس کے اوپر رہا ہے تو تب جا کر کے اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر اس سے کم پیسے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور یہ نماز باجماعت کی ترغیب جو ہے کہ رکع جز بول کر کے یہ کل مراد ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم بھول جاتے ہو اپنی جو ہے وہ جانوں کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون، کیا تم جو ہے وہ عقل نہیں کرتے؟ یا تم تتلون الکتاب، یہ تلا یتلو تلاوتن سے ہے، کیونکہ یہ بات آپ نے پڑھی ہوئی ہے کہ مصدر کے بدل جانے سے معنی جو ہے وہ بدل جاتا ہے، جس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں۔ اسی بات کو آپ لے لیں تلا یتلو کو،
اگر تلا یتلو تلاوتن ہو تو اس کا معنی پڑھنا ہوتا ہے، جو ہم نے ترجمہ کیا وانتم تتلون الکتاب. اور اگر تلا یتلو تلاوتن کی بجائے مصدر ہو تلا یتلو تلون، تو اگر یاد رکھیے اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا، کسی کے نقش قدم پہ چلنا. اگر آپ میں سے کسی نے مقامات حریری پڑھی ہوئی ہوگی نا تو اس کے مقدمے کے اندر یہ آپ نے فرق پڑا ہوگا، اتلو فیہا تلو البدیع وان لم یدرک الظالم شأب الولی. جہاں پر جو ہے وہ سب مقامات نے بتایا ہے کہ میں نے اس معاملے میں کس کو جو ہے وہ اپنایا ہے، کس کے طریقے کے کار کو اختیار کیا. میں وانتم تتلون الکتاب، کیا اور حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے. اب یہاں پر جو چیز ہے کہ اگرچہ یہ بات بنی اسرائیل کے تنازع کے اندر بیان ہو رہی ہے تو یہاں پر ان کی بدعملی جو ہے اس کے اوپر سرزنش ہے، اور یہ بدعملی کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج پہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کچھ لوگ ایسے تھے کہ آگ کی کینچیوں کے ساتھ جو ہے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، کیا جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا ہؤلاء خطباء امتک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے واعظین خطباء ہیں، جو ہے جو لوگوں کو تو حکم دیتے تھے خود نیکی نہیں کرتے تھے، جو لوگوں کو برائی سے روکتے تھے خود برائی اختیار کر لیتے تھے. اور صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی اس موضوع پر سمجھنے والی ہے. یہ قرآن مجید جو پیغام دیا کہ لوگوں دعوت دیتے ہو تو اپنے کردار عمل بھی مضبوط بناؤ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن یا ایک بندہ جہنم کے اندر وہ بھی دکھایا گیا، اس نے آنتڑیاں اس کے پیڑ سے باہر نکلی ہوئی تو یدور کما تدور الحمار ہو، تو وہ اس طرح گھوم رہا تھا جس طرح گدھا جو ہے وہ چکی کے گرد گھومتا ہے. تو جب پوچھا تو لوگ سارے جب چیخ رہا تھا لوگ جب نبی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور جو جمع ہوئے اسے کہا کہ اللہ کے بندے کا تو وہی نہیں ہے تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، کہ تو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے منع کیا کرتا تھا. تو وہ آگے سے کہے گا آمرکم ولا آتیہ، میں تمہیں تو نیکی آتی آمرکم بالمعروف ولا آتیہ، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن میں خود نیکی نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. انہاکم ولا انہا عنہ، میں جو ہے تنہاکم تمہیں تو برائی سے روکتا تھا، ولا انہا عنہ، اور میں خود وہ برائی جو ہے وہ کعب کا قلع تھا یا آتی ہے، میں خود وہ برائی جو ہے وہ اس کو اختیار کرتا تھا. تو یہ جو کردار کے اندر بدعملی کا رنگ ہے یہ جو ہے بڑا خطرناک ہے کہ یہ باقاعدہ ذلت کا باعث ہوگا. بالخصوص اہل علم کے لیے یہ پہلو جو ہے وہ بڑا قابل غور ہے. کیوں کہ عمل کے مطابق، علم کے مطابق عمل کا سوال بھی ہونا ہے. تو فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. وَاسْتَعِينُوا، اور تم مدد مانگو، بِالصَّبْرِ صبر کے ساتھ، وَالصَّلَاةِ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا اور بے شک وہ، لَكَبِيرَةٌ یقیناً بہت بھاری ہے، الا مگر علی الخاشعین مگر جو ہے عاجزی اختیار کرنے والوں پہ، خشیت اختیار کرنے والوں پر. اب یہاں پر ہمارے ہاں جو بریلوی حضرات ہیں وہ عام طور پہ مغالطہ آرائی کرتے ہیں. باقاعدہ میرے پاس حکم بھی موجود ہے جس کے اندر باقاعدہ وہ جو ہے ایک ظالم نے یہاں تک لکھ دیا کہ لگا جی یہ اہل الحدیث ہیں، وہابی ہیں، یہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کو شرک کہتے ہیں. کہتا ہے حالانکہ قرآن میں خود اللہ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. ترجمہ کیا تم مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. تو کہتا ہے بتلائیں کہ سجا دیکھو یہ نماز اور یہ صبر یہ اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ تو
تو یہ تو پھر غیر اللہ قرآن بتا رہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے میں، قرآن غیر اللہ سے مدد مانگنے حکم دے رہا ہے. تو ایسی بدبختی ہے قوم کی کہ ایسے ایسے اجل الو باٹے جو ہیں وہ بیٹھے ہیں قرآن مجید کی تفسیر کرنے، جنہیں جو ہے عربی کی ابجد سے بھی معرفت نہیں ہے، مس نہیں ہے. یاد رکھیے کہ وستعیذ یہ با استعانت کے لیے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، کہ مدد تو مانگنی اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پیچھے گزر گیا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد بندے کو اس مدد کے حصول کے لیے جن اوصاف سے مزین ہونا چاہیے یہاں وہ وصف بیان ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کے لیے مدد مانگنے والے میں دو بنیادی وصف ہونے ضروری ہیں. نمبر ایک، وہ صابر ہو، صبر کا سے کام لے، جلد بازی نہ کرے، گلا شکوہ نہ کرے، اور جو ہے وہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے. ایک تو جو ہے وہ تکلیف پہ صبر کرنا فرض ہے. نمبر دو جو ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دوسرا جو ہے مدد کے حصول کے لیے اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے. جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنی جلدی اللہ کی مدد ہمارے آپ کے شامل حال ہوگی، اور جتنا اللہ سے تعلق کمزور ہوگا یاد رکھیے اسی قدر جو ہے پھر اللہ کی مدد جو ہے اس میں بھی تاخیر ہوتی چلی جائے گی. اور اللہ کی جو ہے وہ قربت کا سب سے مؤثر ترین رستہ، سب سے جو بہترین مضبوط ذریعہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا وہ نماز ہے. خود قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا باللہ من الشیطان الرجیم اقم الصلاۃ لذکری، آپ نماز ادا کیجئے میری یاد کے لیے. تو اس لیے جو ہے جب اس کا صحیح ترجمہ کریں گے تو اہل بدعت کا یہ جو ہے معاملہ خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو ان کا جھوٹا باطل استدلال ہے. باقی تفصیلی بات ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت آپ کے سامنے پوری تفصیل سے رکھ دی ہے. ایک بات غالباً رہ گئی تھی سابقہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، بلکہ پیچھے ایک بات آئی تھی عطائی کے اختیارات کی بات بھی چلی تھی. تو وہاں پر ایک بات ملحوظ رہے کہ بریلوی حضرات ایک مغالطہ جو ہے وہ عام طور پر صفات باری تعالیٰ سے جو الفاظ جو ہیں اللہ جو ہے مناسبت رکھتے ہیں یا ان کے مشابہ ہیں، ان جیسے ہیں، ان سے بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور اکثر یہ دھوکہ دیتے ہیں. اور یہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، ٹھیک ہے جی، یہ جلالی نہیں ہے جلالی ہے، سمجھے؟ تو یہ جلالی اور جلالی کا فرق بھی آپ کو ملحوظ رہنا چاہیے، کیونکہ جلالہ جو ہوتا ہے نا رسول اللہ میں نبی علیہ السلام نہا ان اکل الجلالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ جانور کھانے سے منع کیا ہے، کیونکہ جلالہ وہ جانور ہوتا ہے جو گندگی کھا کھا کے اس کا گوشت یا دودھ کیا وہ ہر چیز کیا بن گئی گند، تو وہ گندگی غلاظت کی وجہ سے وہ جانور جو ہے اس کے گوشت میں بھی بو پیدا ہو جاتی ہے، دودھ میں بھی بو، تو ایسا جانور ہوتا ہے حرام، سمجھے ہیں؟ تو ایسا جانور جو ہے جو حرام کھا کھا کے حرام خور بن گیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام جانور کو کھانے سے منع کیا ہے، سمجھے ہیں؟ تو یہ جلالی جو ہے وہ اسی جلالہ سے ہی مشتق لگتا ہے. بہرحال یہ جملہ معترضہ ہے. تو بات ہم کر رہے تھے کہ اس نے بھی یہ کتاب لکھی مفہوم قرآن کے خلاف واردات، اس کی تقریریں ہیں وہ 2 قسطوں میں، جس کو چھاپ کر کے جو ہے وہ جو ہے کیونکہ یہ بھی نقالی کرنے کی کوشش کرتا نا اپنے جو ہے وہ ان کا جو پہلے ایک بدبخت ہے طاہر القادری، یہ بھی اصل میں چیمپئن بن گیا. طاہر القادری کو کاپی کر کے نا یہ اس کی طرح جو ہے وہ ایک دوسرا گمراہ اسکالر بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ بیچارہ بارہا چھلانگے لگا کے ذلیل تو ہوا، یہ اپنے جیسا نہیں بن سکا اس سے اچھا. اور جس طرح اس کی کیسٹوں میں تقریروں کو چھاپ کر کے کتابیں بنا کے کام چل رہا تھا، اس نے بھی کتابیں جو ہے وہ کیسٹ تقریروں کو کتابیں میں چھاپ کی کوشش کی کہ میں طاہر القادری کے برابر میں آ جاؤں. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نا مثلا رؤوف ہے، مؤمن ہے، منعم ہے، ٹھیک ہے جی، یا جیسے یا اسی طرح سمیع اور بصیر ہے، یہ ان چیزوں سے نا عام طور پر مغالطہ دیتے ہیں. مثال کے طور پر حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ
فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اب دیکھو وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ کی ذات سمیع اور بصیر ہے. تو فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بصیرًا، تو اللہ نے انسان کو کیا بنا دیا؟ سمیع اور بصیر. اچھا اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے هو اللہ الخالق البارئ المتجدد، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن. کہتے بندہ بھی مومن تے اللہ بھی مومن، بندہ بھی سمیع تے اللہ بھی سمیع، بندہ بھی بصیر تے اللہ بھی بصیر. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو کہتے دیکھو اللہ بھی رؤوف تے نبی بھی رؤوف، اللہ بھی رحیم تے نبی بھی رحیم. تو یہ جو صفاتیں متشابہ ہیں جو ہے ان سے جو ہے یہ عام طور پر مغالطہ آرائی کرتے ہیں. پہلے نمبر پر اگر قرآن مجید سے آپ صفات باری تعالیٰ کا قاعدہ قانون ذہن میں رکھیں تو یہ مغالطہ جو ہے اپنے دم کو توڑ جائے گا. دیکھو محض لفظی مناسبت سے حقیقت ایک نہیں بن جاتی. جہاں تک اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہاں تک دو چیزیں قرآن نے سکھائی ہیں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، نمبر ایک اللہ کی عظیم صفات ہے جس کو ماننا فرض ہے. نمبر دو لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بے مثل بے مثال ہے. اس لیے جب اللہ کی مثل کا کوئی چیز ہی نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثال بیان کرنی جائز نہیں ہے. تو جو انسان جو ہے جو رب کے وہ الفاظ جو اللہ کی صفات کی مثل ہیں وہ انسانوں کے لیے انسانی اسباب کے مطابق ہیں. وہ چیزیں جو ہیں انسانی اسباب کے مطابق ہیں. مثال کے طور دیکھو اللہ بھی سمیع ہے، بندہ بھی سمیع ہے. اب دیکھو البندہ جو ہے سننے کے اندر کان کا محتاج ہے، پھر کان کے بعد اندر پردہ سماعت کا محتاج ہے، پھر سننے کے لیے اس کی سماعت کی قوت لمیٹڈ اور محدود ہے. یہ ہر جگہ سے اس طرح نہیں سن سکتا. جو قریب سے سن لے گا، دور سے سننے کے لیے اس کو اعلیٰ سماعت چاہیے یا ذرائع چاہیے. یہ آپ کا موبائل، یہ آپ کا جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی دور سے سنانے کے لیے کیوں ہے کہ بھئی آپ یہاں بیٹھے ہیں، دور سے کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے اس کی آواز ڈائریکٹ آپ تک آ سکتی نہیں ہے. تو سننے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایسا آلہ چاہیے جو آپ تک آواز کو پہنچائے. اور جیسے دیکھو نا آپ کو ہیلپ چاہیے، مدد چاہیے، تو مدد کے لیے ہر قسم کی مدد کے لیے الگ الگ آپ کو جو سہولیات فراہم کی گئی ہیں. آپ کو طبی جو ہے سہولت چاہیے تو طبی سہولت کے لیے جو ہے وہ کوئی گاڑی طبی علاج کے لیے یا کوئی کسی کے لیے سہولت چاہیے تو 11 بائی ہے. نمبر دیں ڈائل کریں تو آپ کو اس کو اپنی آواز کے واسطے سے پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے 15 پولیس کو کی مدد چاہیے تو اس کے لیے الگ ہیلپ لائن. تو یہ اسباب ذرائع جو بتاتے ہیں انسان سمیع ہے لیکن ظاہری اسباب کے تحت، جبکہ کائنات کا رب ان اسباب کا محتاج نہیں. بندہ اللہ بھی بصیر، بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بصیر ہے لیکن اللہ ان اسباب کا، ان دنیاوی اسباب کا محتاج وہ بصیر ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھے، رات کا اندھیرا ہو، پتھر کا سیاہ چونٹی ہو، وہ رات کے اندھیرے میں بھی اس کو دیکھتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. تو بندہ سمیع ہے، بندہ بصیر ہے. اب بندہ بصیر ہے، دیکھنے والا، اس کے لیے آنکھیں چاہیے کہ نہیں؟ پھر آنکھوں کے اندر جو ہے وہ روشنی بھی چاہیے کہ نہیں؟ پھر آنکھیں ہوں، پھر پیچھے لائٹ ہو، روشنی ہو، پھر اس کے بعد دن کی روشنی چاہیے. دن کی روشنی تو رات کے لیے لائٹنگ چاہیے. اگر جو ہے یہ دیکھنے والا ہے، آنکھیں کھلی ہو، سامنے اندھیرا ہو تو کچھ دیکھ سکتا نہیں. یہ آنکھیں بھی چاہیے، پیچھے اس کو لائٹ بھی چاہیے، اس کو باہر روشنی بھی چاہیے. یہ اتنے اسباب ہونے کے باوجود اور اس کی نظر جو ہے پھر بھی لمیٹڈ اور محدود ہے. وہ ایک حد تک دیکھ سکتا، اس سے آگے یہ دیکھ نہیں سکتا. تو انسان سمیع بصیر رؤوف یہ ظاہری اسباب کے تحت ہے، جبکہ کائنات کا رب ہر قسم کے اسباب سے جو ہے وہ جب مبرہ ہے، منزہ ہے. اللہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے. تو لہذا محض ظاہری اسباب کی مناسبت، ظاہری الفاظ کی مناسبت سے یہ عقیدہ تراشنا، جیسے کہ یہ جلالیہ کمپنی نے کہا جس کی ہم نے بات کی، کہتے دیکھو جی اب دیکھو اللہ بھی سمیع، بندہ بھی سمیع، اللہ بھی بصیر، بندہ بھی بصیر. تو اب جہاں پر آ کے یہ پاچے دے دیتے ہیں وہ جی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کی سماعت ذاتی ہے، بندے کی عطائی ہے، اللہ کی بصارت ذاتی ہے، بندے کی عطائی ہے. تو یہ جو ہے تقسیم یہاں سے نکالتے ہیں ذاتی اور
عطائی کی. تو بھائی ذاتی اور عطائی کی تقسیم تو بنا لی. اب یہ تو بتلائیے ذاتی اور عطائی کی اس تقسیم کی دلیل کیا ہے؟ جیسے پیچھے ہم نے جب یہ بحث کی بتایا تھا کہ بھائی آگے دلیل ہے کہ جن کو تم نے جو جو مناصب دے رکھے ہیں جن بزرگوں کو، ان کے پاس منصب کی دلیل کیا؟ ہاتھ برہان دلیل دو. اور بلا دلیل کسی کے بارے میں ما فوق الاسباب عطا کا نظریہ یہ شرک ہے، اور یہ مشرکین مکہ والا شرک ہے. کسی بھی فوت شدہ ہستی یا زندہ ہستی اس کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مدد کا اذن دے رکھا ہے جبکہ اذن کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور نظریہ یہ بنا لینا اس کے بعد عطائی اختیارات ہیں، تو بلا دلیل ما فوق اسباب عطائی اختیارات کا نظریہ مشرکین مکہ کا تھا. یہ شرک مشرکین مکہ والا ہے. اب وہ کہ دلیل کیا ہے؟ بھائی دلیل اس کی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کتاب الحج ہے. کتاب الحج کے اندر جو ہے آپ تلبیہ کا بیان نکالیے، اور تلبیہ کے بیان میں مشرکین مکہ کا آپ کو تلبیہ ملے گا، لبیک اللہم لبیک. یہ جو ہے مشرکین مکہ جب تلبیہ پڑھتے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہتے جب یہاں پر پہنچتے نا مشرکین تو آپ فرماتے ویلکم قدن قدن قدن، خود لوگوں بس کرو بس بس یہی ٹھہر جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے آگے نہ بڑھو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. لیکن وہ آگے کہتے ہیں الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، مگر وہ شریک اللہ جس کا تو مالک ہے، جس کا وہ مالک ہے، اس کا بھی تو مالک ہے، کہ تیرے اختیارات ذاتی سرکار کے عطائی. تو یہ ما فوق اسباب اپنی مقرب ہستیوں کے بارے میں بلا دلیل نظریہ عطا جو تھا یہ مشرکین مکہ کا نظریہ ہے، تو یہ شرک مشرکین مکہ والا شرک ہے. چلیے اس سے آگے مایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، مایا کہ جو ہے وہ یہ خاشعین کون ہے؟ خشیت اختیار کرنے والے، عاجز اختیار کرنے والے. میں ان کی صفت یہ الذین یظنون، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے. یہ ظنہ یظنو قرآن مجید میں دونوں معنوں میں مستعمل ہے، دونوں معنوں میں استعمال ہے. ظنہ یظنو معنی گمان، ٹھیک ہے جی، ظن غالب جس کے اندر جو ہے انسان کے لیے خطا کا احتمال بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ظن بمانا یقین بھی، یہاں پر جو ہے یہ ظن بمانا یقین ہے، اسی لیے ہم نے اسی کے مترجمہ کیا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. یہ خاشعین خشیت اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا. جو ہے ویسے تو ہم عام طور پر پچھلے سال ہم نے مسلسل جو ہے الحمدللہ یہ پڑھایا، تقریباً 1.5 پارے کے قریب ہم نے پچھلے دورے میں پہنچے تھے. تو اب بھی اگر ہم اسی انداز سے چلیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اتنا ممکن ہے. لیکن ہم نے جو چیز زیادہ بہتر مناسب خیال کی ہے وہ میں یہ سمجھ آئی ہے کہ مزید جو اہم مقامات ہے یعنی عام ہمیں جن مسائل سے واسطہ پڑتا ہے، قرآن مجید کے ان مسائل جو ہے متعلقہ مقامات جو ہیں ان کو جو ہے مختصر وقت کے اندر ان مسائل کو ہم حل کر لیں. تو اب جو ہے آپ سورۃ البقرہ نکالیے، اور سورۃ البقرہ جو ہے اس کی آپ نے نکالنی ہے آیت نمبر جی، یہ آپ نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 221 نکالی ہے. نکال لیجیے. وعلیکم السلام. چلیے باللہ من الشیطان الرجیم.
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة. جی آپ نے بولیا قرآن سے نکال لی آیات مل گئی ہیں. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا، اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے. ٹھیک ہے جی. حتی یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اب یہاں پر دو بنیادی مسئلے ہیں جو قرآن مجید کے اتنے حصے کے اندر بیان ہوئے ہیں. پہلا مسئلہ ہے یہ خطاب ہے اولیاء عورت کے ذمہ داروں کو، ولیوں کو، کہ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن. ٹھیک ہے جی، کہ تم جو ہے مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو. حتیٰ کہ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن. تو اب یہاں پر پہلا مسئلہ یہ آتا ہے، کیا مشرکہ عورت اسے نکاح تو حرام ہے، لیکن قرآن مجید سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کی پاک دامنہ عورتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے جو ہیں وہ حلال ہے. اب اہل کتاب جو ہے وہ بھی تو ظاہر شرک کرتے ہیں. اب کیا اہل کتاب کی جو عورت ہے کتابیہ عورت، کیا اس کتابیہ عورت سے نکاح ہر حال میں ہر قسم کتابیہ سے جائز ہے، یا کتابیہ کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ کتابیہ مومنہ ہو، مشرکہ نہ ہو؟ یہ جو ہے اہل علم میں ایک حد تک مسئلہ اختلاف میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے قرآن مجید میں اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے دو انداز سے بیان کیا. ایک تو اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے بت پرستوں کے مقابلے کے اندر جو ہے ان کو الگ ذکر کیا، یعنی بت پرستوں کو مشرک قرار دیا، اور مشرکین کے مقابلے میں انہیں اہل کتاب کے لفظ سے ذکر کیا. جیسے فرمایا باللہ من الشیطان الرجیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. ٹھیک ہے جی، منفقین، یا لم یکن کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین. ٹھیک ہے جی، جو نہیں ہے اہل جہل، جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، وہ باز آنے والے نہیں ہیں حتیٰ کہ آ جائے ان کے پاس واضح دلیل. اب دیکھو ایک ہے مشرک میں اہل کتابی والمشرکین، تو یہاں پر جو ہے سورہ بینہ پہلی آیت ہے، یہاں پر مشرک جو ہے اہل کتاب کو مشرکین کے مقابلہ میں استعمال کیا گیا ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو، ان کا شرک جو ہے وہ قرآن میں بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں مسیح علیہ جو ہے علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. اب ظاہر ہے اللہ کے لیے اولاد کا نظریہ یہ صریحاً کیا ہے؟ یہ شرک ہے. ظاہر بات ہے اس کے شرک ہونے میں کوئی بھی شائبہ باقی نہیں ہے. تو اب کیا کتابیہ جو ہے اس کا بھی وہ مشرکہ ہے، تو کیا اس سے بھی جو ہے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو اس مسئلہ کے اندر یاد رکھیے صحابہ اکرام میں سے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ ہے کہ جو کتابیہ ہے اس کا بھی مومنہ ہونا ضروری ہے، مشرکہ کتابیہ سے نکاح جائز نہیں ہے. اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا
کہ کیا نصرانی عورت جو ہے یا یہودن عورت جو ہے، عیسائی یا یہودی عورت، کیا اس سے شادی جو ہے وہ نکاح کرنا جو ہے وہ جائز ہے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ بھئی یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکہ عورتوں سے نکاح کو حرام قرار دیا ہے، اور اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت یہ کہے ربوہا عیسیٰ، کہ اس کا رب کون ہے؟ عیسیٰ۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے بھی صحیح بخاری کے اندر جو ہے یہ اثر اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہے، اس کے برعکس بات نہیں لکھی ہے، ٹھیک ہے، جس سے ظاہری میلان امام بخاری کا بھی شاید اسی طرح معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ الباری جو ہیں ان کے نزدیک بھی کتابیہ عورت کے لیے غیر مشرک ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ کتابیہ یہودن یا عیسائی عورت اگر وہ شرک کی مرتکب ہے تو اس سے مومن کا نکاح حرام ہے، قرآن مجید کے اس عموم کی وجہ سے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ جبکہ بعد دیگر صحابہ کرام میں سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، دیگر بعد صحابہ کرام اہل بیت کا موقف یہ ہے کہ کتابیہ عورت جو ہے وہ مشرکہ بھی ہو تو اس سے نکاح جائز ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتابی اہل کتاب ہونے کے ناطے ان کے ساتھ تخفیف رکھی ہے، ٹھیک ہے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے عام کافروں مشرکوں سے مستثنا جو ہے وہ قرار دیا ہے، ان کو الگ قرار دیا ہے، جیسے ان کا ذبیحہ اللہ نے حلال رکھا ہوا ہے، اور یہ جو ہے ان کو جو ہے الگ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس لیے یہ مشرکہ بھی ہوں تو ان سے نکاح جو ہے وہ جائز ہے۔ اور راجح بات بھی یہی معلوم ہوتی ہے کہ کتابیہ عورت اگرچہ مشرکہ بھی ہو تو اس سے نکاح کا جواز ہے، یاد رکھیے ترغیب نہیں ہے اسلام کے اندر، تحریض اور ترغیب نہیں ہے، محض جو ہے یہ جواز کی حد تک گنجائش ہے۔ اور یہ بات ملحوظ رہے کہ یہ جو ہے بچے جو آپ کو کل نسل چلنی ہے، اگر وہ عورت خود بے دین ہوگی تو یاد رکھنا آپ کی نسل اسی کی گود میں پلے گی، پر خطرہ ہے کہ کل کلا آپ کے لیے بھی جو ہے آپ کی نسل جو ہے وہ برباد نہ ہو جائے۔ تو آپ نے یہ بات جو ہے سمجھ لے کہ اس طرح آپ کے ملک میں ایک کیس ہوا، ہمارے استاد محترم پر بھی اس مسئلے میں بڑی ازمائش آئی کہ یہ آپ نے شاید آمنہ ودود نامی ایک کیس سنا ہوگا، اسی طرح کتابیہ عورت سے نکاح کے معاملے والا، کہ استاد محترم کا بھائی علاقہ پھالیہ منڈی بہودین کے پاس تحصیل پھالیہ لگتی ہے، پھیلا گاؤں ہے استاد جی کا جو بھائی گاؤں، استاد محترم کے پاس وہاں استاد جی کا جمعہ تھا، اور بندہ ایک ملا، اس کی بیٹی تھی، وہ کہتا جی میں فرانس سے آیا ہوں، میری بیٹی اور میں نے بچی کو داخل کروانا ہے کسی مدرسے میں۔ استاد محترم نے اس کو پوچھا جہاں اسکول بھی اور دونوں تعلیمات اچھی ہوں، تو استاد محترم نے اس کو ڈاکٹر فرد ہاشمی والا وہ ادارہ ایچ بلاک والا وہ رہنمائی کر دیا، وہاں داخل کروانا۔ تو وہ اس کا بیس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ وہ بچی آدمی جو تھا اس کا ڈپارٹمنٹل اسٹور تھا فرانس کے اندر، اور اس نے شادی جو کی ہوئی تھی وہ ایک عیسائی عورت سے کی تھی، اس سے ایک بچی پیدا ہوئی تھی۔ اب جب بچی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو وہ بچی جب پڑھائی کی عمر کے آغاز کو پہنچی تو اب ماں نے کہا بیٹی چرچ جائے گی، عیسائی عورت تھی، ماں نے کہا بیٹی کہاں جائے گی؟ چرچ جائے گی۔ اب یہ بندہ مسلمان تھا اور یہ حالیہ کا رہنا تھا، مسلمان تھا، اس نے کہا کہ بھائی دیکھو بیٹی میری ہے، یہ بیٹی جو ہے اسلامک سینٹر جائے گی، کیونکہ وہاں پر مساجد اسلامک سینٹر کے نام پہ چلتی ہے۔ تنازع ہوا، اب وہ عورت مصر تھی، اپنی سائبر میں اسٹک تھی، یہ اختلاف اس قدر بڑھا کہ یہ آدمی اپنا پورا کاروبار وہاں سے وائنڈ اپ کر کے بیٹی کو لے کر کے خفیہ ویزا لگا کر کے فرانس سے نکل آیا۔ اس عورت نے فرانس میں کیس کر دیا، اور نتیجہ وہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اس نے جو ہے پاکستان کی ایمبیسی کے ذریعے کیس جو کیس جیت لیا، جیت کے ایمبیسی کے ذریعے اس آدمی کو جو ہے وہ جس کے خلاف ریٹ دائر کی کہ اس کو میرا روجہ حوالے کیا جائے، میری بیٹی دلوائی جائے، تو ایمبیسی نے پھر آگے جو ہے اس کے اوپر جو وہ ایجنسیاں لگائیں۔ نتیجہ تن جو ہے وہ بندہ کبھی کہیں بالآخر وہ جو ہے آخر میں وہ معاملہ بڑا سنگین ہوا جب استاد محترم کے اوپر جو ہے وہ پھر ایجنسی کے وہ بندے کو چھائے اور انہوں نے استاد محترم پہ تشدد بھی کیا، بازو بھی استاد جی کا فریکچر ہوا تھا اس مسئلے کے اندر،
اور کہہ رہے تھے آمنہ ودود کے در استاد محترمہ بھی تشدد ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ بڑھا، اور پھر وہ بندہ بالآخر کیپچر ہو گیا، پکڑا گیا، اور وہ بچی آمنہ ودود پاکستان کے ان ظالم ججوں نے 14 سال کی عمر تھی، وہ بچی فرانس کی اس عیسائی عورت کے حوالے کر دی، کیونکہ وہ بچی ابھی نابالغ تھی۔ اگر 1 سال اور گزر جاتا تو 15 سال کی بچی بالغ شمار ہونی تھی، اور شاید 1 سال اور میں، تو پھر اس کو حق تھا، وہ چاہتی تو بال کے پاس رہتی، چاہے تو ماں کے پاس، لیکن ظالموں نے وہ کیس کی بنا پر وہ بچی اٹھا کر کے جو ہے وہ آمنہ ودود اس وجہ ماں سائی عورت کو دے دی، اب بھی وہ سائی کے اسٹڈی میں ہے۔ تو اسلام نے یہ جواز رکھا ہے، لیکن کتابیہ عورت سے ترغیب نہیں ہے۔ آنے والی نسل آپ کی غیر مسلم ہو، دائرہ اسلام سے نکلی ہو، آپ کے صدقہ جاریہ بننے کی بجائے الٹا آپ کے لیے بربادی کا باعث ہو، اس لیے اس چیزوں کا خیال رکھیں، اس سے اجتناب ہی بچنا ہی بہتر ہے۔ گو کہ صحابہ کرام میں جو سید عبداللہ بن عمر کا موقع میں نے آپ کو بیان کر دیا وہ الگ ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے سید عبداللہ ابن عمر کے برعکس سیدنا عثمان، سیدنا جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد دیگر صحابہ کرام جو ہے وہ کتابیہ پر جو ہے وہ مشرکہ بھی ہو تو اس سے نکاح کے جواز کے قائلین ہیں۔ یہاں ایک بحث اور بھی آتی ہے جس کا تعلق اصل تو انما المشرکون نجس سے ہے، کہ اگر کتابیہ عورت جو ہے اس سے نکاح جائز ہے، چلو وہ شرک بھی کرتی ہے تب بھی اس سے نکاح جائز ہے، تو پھر یہ ایک مسئلہ بحث قابل غور ہے کہ یہ جو ہے کتابیہ ان کا شرک کس نوعیت کا ہے۔ یہ جو اہل علم میں بحث یہاں بھی 2 پہلو ہیں اس بحث کے، بعض اہل علم ہیں جن کا موقف یہ ہے کہ یہ جو نجاست ہے نا، یہ نجاست جو ہے یہ حسی نجاست ہے، جو ہے کتابیہ کی جائے جو مشرکین کی نجاست، انما المشرکون نجس۔ ابن عزمزاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی یہ نجاست حسی کا ہے، اور دیگر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ نہیں، یہ نجاست حسی نہیں ہے، یہ جو مشرک کی نجاست ہے یہ حکمی اور معنوی نجاست ہے، یہ نجاست جو ہے حکمی اور معنوی ہے، اور اس پھر دونوں طرف سے جو ہے وہ کافی زیادہ ان کا لیادی موجہ اس کے اوپر اہل علم میں کافی زیادہ رد و قضا ہے اس موضوع پر۔ تو بعض اہل علم جو ابن عزمزاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس موقف کو کبھی قرار دیتے ہیں کہ یہ نجاست جو ہے دلائل کی روح سے نجاست حسیہ ہے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ابن عزمزاری رحمۃ اللہ علیہ کے موقف میں سکم کمزوری جو ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ جو ہے کتابیہ کو مستثنا نہیں کیا، ٹھیک ہے، جو کتابیہ عورت ہے، اب کتابیہ عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا، اسی طرح جو ہے اس کے ساتھ برسوں کے نام دیگر معاملات، تو اگر وہ نجات حسیہ قرار دیں گے تو یہ تو بندہ پلید ہو جائے گا، خود بھی یہ پاک رہ نہیں سکتا۔ ویسے بھی دلائل کی روح سے جو ہے راجع موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ نجات حسیہ نہیں ہے، یہ نجاست جو ہے وہ حکمی اور معنوی ہے۔ اس کی وجہ اگر یہ نجات حسی ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس کتابیہ کا استثناء کوئی نہیں کیا، نہ اس کے بعد جو ہے وہ جو کسی نے طہارت کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، تو البیات سقوط فی معرض البیان، بیان کا تقاضا بھی یہ بنتا ہے۔ پھر سمامہ بن اسال جو ہے وہ بھی شیر مرجع ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا گیا، بعد میں جو ہے وہ گئے چھوڑ دیا گیا، وضو کر کے آئے، تو اب اگر نجاست حسی تھی تو ظاہر ہے وہاں بندے رہنا، پسینہ وغیرہ بھی آنا دیگر معاملہ انسان کی فطرت ہے، لیکن اس کے باوجود جگہ وہ دھوئی نہیں گئی ہے، وفد نجران آیا نجران کے لیے جگہ دھوئی نہیں گئی ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے پانی لیا تھا، تو اگر نجاست حسی ہے تو وہ مشکیزہ لینے والی، بھرنے والی، اس پانی کو سارا اس کو منہ کو ہاتھ لگانے والی وہ عورت کیا تھی؟ مشرکہ عورت تھی۔ تو اگر جو ہے مشرک کی نجاست حسی ہوتی تو پھر تو وہ پانی پاک تھا ہی نہیں، تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا استعمال بھی جائز نہیں تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشکیزے کے پانی کو لیا، پھر اس میں ہاتھ رکھا، پھر پورا لشکر جب اس نے وہ پانی استعمال بھی کیا ہے۔ تو یہ جو دلائل اس چیز کے ہیں کہ یہ نجاست معنوی ہے، حسی نہیں ہے، حکمی اور معنوی ہے، دلائل کی روح سے یہ پہلو جو ہے یہی زیادہ راجع اور جو ہے وہ کبھی معلوم ہوتا ہے۔ پہلا موقف تو یہاں پر یہ مشرکات عورتیں کہ اس میں کتابیہ کا استثناء ہے، دور اور دلیل کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، پاک دامنہ کی شرط رکھی ہے کہ وہ پاک دامنہ ہو،
کیونکہ یہ محسنات کا لفظ بھی قرآن مجید میں مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے نا. محسنات کا معنی پاک دامنہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور محسنات کا لفظ شادی شدہ عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. جیسے 5ویں پجا یہاں پر جو ہے نا والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب، اب یہاں پر محسنات معنی پاک دامنہ ہے جو بدکاری کا ارتکاب جنہوں نے نہیں کیا. اور 5واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے والمحسنات من الذین والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اب یہاں پر جو ہے 5واں پارہ شروع ہے یہاں بھی لفظ محسنات ہے اور یہ لفظ محسنات جو یہاں پر ذکر ہوا ہے یہ پیچھے محرمات کا ذکر ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم کہ جو رشتے جو ہے جو عورتیں مسلمان مرد دیگر مسلمان مردوں پہ حرام ہیں ان کے اندر جو ہے والمحصنات اور شادی شدہ عورتیں جو ہیں وہ بھی تم پر حرام ہے. الا ما ملکت ایمانکم، ما سوائے ان کے جس جو ہے جو تمہاری ملک میں آ جائے، ملک یمین بن جائے، تمہاری لونڈی بن جائے تو وہاں پر استبراء ریم کے بعد جو ہے وہ تمہارے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی. تو وہاں والمحصنات کا لفظ المحصنات کا لفظ شادی شدہ جو ہے وہ عورت کے معنی کے اندر ہے. کیونکہ شادی شدہ عورت بھی جو ہے اس کو بھی پاک دامن ہو جاتی ہے نا اپنے خامد کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی کی وجہ سے، وہ بھی پاک دامن ہی شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ماں جو ہے وہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی تھی نا کہ اللہ جو ہے یا اللہ تو جانتا انی احسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر، کہ ماں سارہ نے جب ظالم بادشاہ نے باد ارادے کا اظہار کیا نا تو ماں سارہ نے 2 وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، تو وہاں پر بھی یہ لفظ ماں سارہ رضی اللہ تعالیٰ بولے تھے اللہ تو جانتا ہے انی احسنت فرجی الا علی زوجی، کہ میں اپنی جو ہے وہ اپنی عزت کی محافظہ ہوں، عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں، پاک دامنی اپنی عزت اختیار کرنے والی ہوں، اپنے خامد کے علاوہ میری عزت کس کے لیے حلال نہیں ہے. فلا تسلط علی الکافر، لہذا یا اللہ تو اس کافر کو ہمارے اوپر مسلط نہ کرنا. تو یہ الفاظ ہوتے ہیں بسا بات ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن سیاق و سباق دیکھیں گے تو معانی سے مراد وہاں پر جدا جدا ہوں گے. باقی مزید بات آگے انشاءاللہ جب نکاح کے مسائل میں آتی ہے تو پھر انشاءاللہ وہاں مزید ہم بات کریں گے. تو پہلا ولا تنکحوا المشرکات، اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے حتی یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اب دیکھو یہ خطاب کن کو ہے؟ یہ خطاب ہے اصل میں عورت کے اولیاء کو، عورت کے ورثاء کو. جو اس بات کی دلیل ہے جو ہمیں بخاری رحمہ اللہ الباری نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ جو ہے یہ قرآن مجید کی آیات بیان کی ہے. امام بخاری نے عنوان قائم کیا باب لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر جو ہے وہ نکاح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اور امام بخاری نے یہی آیات لکھ کر کے جو ہے استدلال کیا ہے کہ عورت کے لیے ولی کا ہونا جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے کہ اللہ نے مردوں کو اولیاء جو ہے ورثاء کو حکم دیا ہے. امام بخاری نے عنوان تو اس حدیث سے کیا لفظ سے قائم کیا لا نکاح الا بولی. گویا کہ امام بخاری کا جو یہ بھی ایک اسلوب ہے نا اپنی جگہ کہ جو حدیث جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے شرط یا معیار پہ نہیں ہوتی تو لیکن مسئلہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح ثابت ہوتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ الباری اس حدیث کے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ تبویب قائم کر دیتے ہیں اور پھر قرآن مجید کی آیات اور دیگر احادیث لا کر کے پھر اس کے معنی کو ثابت کرتے ہیں، اس مسئلے کو ثابت کرتے ہیں. کیونکہ روایت یہ صحیح ہے، بالکل حسن درجے کی روایت ہے، حسن ذاتی کے درجے کی روایت ہے. اور جامع ترمذی نبی داؤد کے اندر یہ روایت ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا الا بولی والی جو ہے. تو امام بخاری نے یہ آیات لا کر کے اور آیات کے بعد دوسرے نمبر پر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ اسلام کے اندر جو نکاح مشروع رکھا گیا وہ نکاح ہے ہی وہ نکاح ہے جو ولی اپنے زیر تولیت بچی کا نکاح کرتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے کتاب النکاح کے اندر جاہلیت کے 4 نکاح جو ہے ان کا ذکر کیا اسی ولایت کے مسئلے کے تحت کہ 4 نکاحوں کا ذکر کیا کہ جاہلیت میں 4 قسم کے نکاح رائج تھے. اور وہ 4 قسم کے نکاح کون کون سے تھے؟ ایک نکاح یہ تھا کہ آدمی جو ہے استبزاء نکاح استبزاء بودا طلب کرنا، شرمگاہ طلب کرنا، لفظی معنی اس کا یہ بنتا.
نکاح استبزا کیا ہوتا تھا؟ نکاح استبزا یہ ہوتا تھا کہ کوئی آدمی دیکھتا کہ فلاں آدمی بڑا حسین و جمیل، قد کاٹ والا، حسن و جمال والا، بڑا جو ہے وہ پلوان صحت مند، اور وہ چاہتا کہ میرے گھر میں بھی بیٹا اس جیسا کڑیل جوان، قد کاٹ والا، حسن و جمال والا ایسا بیٹا ہونا چاہیے. تو جب اس کی بیوی جو ہے ایام مخصوصہ سے پاک ہوتی، وہ اپنی بیوی کو بھیجتا کہ تو اس آدمی کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات قائم کر، ٹھیک ہے. جب وہ حاملہ ہو جاتی ہے وہ چھوڑ آ جائے، تاکہ جب اس جیسا بچہ لے لے. تو جاہلیت کے اندر بے غیرتی اور جو ہے بے حیائی کا یہ انداز جو تھا، اس کو بھی نکاح شمار کیا جاتا تھا، اور اس کا نام تھا نکاح استبزاء. دوسرا نکاح جو جاہلیت میں رائج تھا وہ یہ تھا کہ ایک عورت اس کے 10 آدمیوں کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے، 10 آدمیوں کے اس کے تعلقات ہوتے تھے، اور وہ جو ہے سب کے سب جو ہے اس کے ساتھ منہ کالا کرتے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ. تو جب وہ عورت جو ہے اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا، تو اب ظاہر ہے جب عورت ایک بچے جو ہے وہ خامد اس کے جب مرد وہ 10 ہیں جن کے جو تعلقات ہیں، تو جب بچہ پیدا ہوتا پھر اس سب کو 10 کو بلا لیتی، کہتے صاحب تم سب جانتے ہو کہ تمہارا میرے ساتھ کیا تعلق کا رشتہ ہے. تو اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو پھر وہ 10 کو بلا کر کے جس کے کھاتے میں بچہ ڈال دیتی کہ یہ بچہ فلاں کا ہے، تو وہ بچہ اسی آدمی کا شمار ہوتا تھا. تو یہ جو ایسا جو 10 اور مردوں کے ساتھ عورت کا جو تعلق ہوتا بے حیائی بے غیرتی والا، یہ انداز جاہلیت کے اندر یہ بھی نکاح تھا جو رائج تھا، نکاح شمار ہوتا تھا. تیسرے نمبر پر جو نکاح جو ہے وہ رائج تھا وہ جو ہے یہ جو رافضیوں کا متع ہے وہ یہ والا نکاح تھا. ٹھیک ہے جی، جتنے پیسے اتنا تعلق. یہ جتنے بھی آپ کے ملک کے اندر بنے ہیں نا یہ زنا کہتے ہیں، وہ یہ تھا کہ وہ عورتیں جنہیں صاحب الرایات، جھنڈے والیاں، کوٹھے والیاں جو ہوتی تھیں، جو ہے جو باقاعدہ جن کو نے کنجر خانے بنائے ہوتے تھے، جہاں پہ جو جاتا جو ہے وہ اپنا منہ کالا کر کے آ جاتا، اور جو ہے جو بچہ ہوتا وہ کسی کھاتے میں ڈال دیتے. ٹھیک ہے، تو وہ صاحب الرایات تھی جو باقاعدہ باضابطہ باقاعدہ زانیہ جسم فروش تھی. جیسے یہ آپ کے لاہور میں، ملتان میں، بہت جگہ پر یہ جسم فروشی کے اڈے ہیں. اور یہ سارے فقہ حنفی کے جو فقہ جعفریہ کا فیض ہے سارا کا سارا جتنا بھی ہے یہ، کیونکہ فقہ جعفریہ کے ہاں یہ متے کے نام پر یہ زنا کے اڈے قائم ہیں. اور یہ زنا اسی لیے جو ہے باہر اشتہار لگا ہوتا ہے، رضائی جتنا لمبا مجلس سے عزا اور اندر ہوتی ہے مجلس سے زنا ساری، سمجھے گی. تو وہ دیکھ رہا سمجھتا پتہ نہیں شاید کوئی مام بڑا ہے جس کے اوپر مجلس عزا کا اشتہار لگا ہوتا ہے، دروازہ کھولا تو پتہ لگا یہ تو کنجر محلہ ہے پورا، سمجھے. تو یہ اس کو بھی جاہلیت کے اندر جو ہے وہ نکاح شمار کیا جاتا تھا. چوتھا نکاح وہ تھا جو ولی جو بچی کا سرپرست جو ہوتا تھا اپنی زیر تولیت بچی کا کسی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرتا. یہ 4 نکاح رائج تھے، اور ان 4 نکاحوں میں سے شریعت اسلامیہ نے آ کر کے نکاح استبزاء 10 مردوں سے تعلق، اور جو ہے صاحب رایات جو وہ عورتیں کوٹھے والیاں، ان سب کے جو چیزیں وہ بے حیائی کی جو شکلیں تھی جنہیں نکاح کا نام دیا گیا تھا، نبی علیہ السلام نے تینوں قسم کے نکاح جو تھے وہ بدکاری کے معاملات وہ کنڈم کر دیے، اور ایک نکاح مشروع رکھا جو ولی اپنے زیر تولیت بچی کا نکاح کرتا ہے. تو سمجھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ اسلام میں جس نکاح کو مشروع قرار دیا گیا، جس نکاح کو رائج رکھا گیا، وہ نکاح ہے ہی ولی کیا اپنی زیر تولیت بچی کا خود کروانا. وہ اپنے آپ نکاح نہیں، نہ اس کے ہٹ کے کوئی صورت ہے، وہ صورت صرف ولی والی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں جس کو اسلام نے نکاح میں رائج رکھا ہو. اس لیے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ کے اندر جو ہے اس مسئلے کو سمجھایا ہے. ایک بات تو آپ نے مایا لا نکاح الا بولی، بھائی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. اسلام میں جو نکاح مشروع ہے وہ بھی صرف وہ نکاح مشروع ہے جو ولی والدہ اپنی زیر تولی بچی کا کرے. نمبر 2 نص ہے لا نکاح الا بولی. تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ایو ممرات نکحت بغیر اذن ولیہا، جون سی عورت بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے، فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے.
وَإِن دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، اور اگر جو ہے اس نے جو ہے اس عورت سے زواجی تعلق قائم کر لیا تو اس کو جو ہے وہ عزت حلال کرنے کی وجہ سے، اس کی شرم کا حلال کرنے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ مہر جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اس لیے یہ نکاح جو ہے وہ شرعاً کنڈم اور باطل ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں عام طور پر جو ہے یورپین تہذیب کے غلبے نے اور فقہ حنفی کی سے جو ہے وہ اس ظلم نے جو ہے ایک بے حیائی کا رستہ کھول دیا، چونکہ فقہ حنفی کے اندر عورت کے لیے ولی کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، حتیٰ کہ بچیوں کو جو نکاح کے موقع پر مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب دی جاتی ہے بہشتی زیور، اس کے بعد وہ آپ پڑھ کے تو ویسے بندے کو شک ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ بہشتی زیور ہے کہ سیکسی زیور ہے۔ بہرحال وہ بڑی عجیب سی باتیں ہیں جو کہ عام بچیوں کے معاملے متعلقہ نہیں ہے، نہ ہی وہ زیب دیتی ہے کہ وہ گھروں میں عام رکھی جائے، چھوٹے بچے بڑے بچے سارے اس طریقے جس قسم کے وہ بام نے واہ یاد نسخے اس کے عادت ٹوٹ کے ہے نا، اس کے اندر جو ہے وہ جوان جو ہے نمردی کے اور دیگر وہ ویسے ہی شرمندگی سے بندے کا سر جھکا دیتے ہیں کہ یہ بیوی بن کے گئی ہے کہ یہ طبیبہ اور حکیم بن کے گئی ہے۔ تو بہرحال یہ جملہ جو ہے ضمن بات آ گئی ہے، تو کہنے کا مقصد یہ اس میں بھی لکھا ہے کتاب النکاح کا آپ نکال لیجئے اسی کا جو ہے پھر جو ہے بہشتی زیور کا، اس میں بھی لکھا ہے اگر وہ عورت اگر جو ہے عورت اپنا نکاح خود آپ کر لے تو بھی جائز ہے۔ تو جب آپ نے گھر میں رکھ کر کے اس کو یہ تعلیم دی اس کی نسل کو کہ تیرے بچے پیدا ہوتے کتاب پڑھیں گے، تو پتا ہے کہ امی جی جو کتاب لے کے آئی تھی نا اس میں یہ پیغام ملا کہ بیٹی تو فری ہے، تجھے اجازت ہے، تجھے اپنے باپ کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ باپ کی عزت کے احترام کی ضرورت ہے، تو جہاں دل کرے اپنی مرضی سے اپنی جا کے نکاح کر لے۔ تو یہ ظلم جو ہے اس سے جو ہے فقہ حنفی نے اس کو پرموٹ کیا ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ کے جو ہے وہ عدالتوں کے اندر جو ہے یہ کورٹ میرج کا سیاپا ہے کہ اگر کڑی منڈا راضی تو کی کروں قاضی۔ یہ جو سارا ظلم ہے یہ فقہ حنفی کا فیض ہے صاحب، اور اس کے نتیجے کے اندر پھر مسئلہ بنتا ہے جی پہلے تو وہ لڑکی کا لڑکا اپنی مرضی سے عیاشی کر کے وہ بھاگتے ہیں اور بعد کے اندر کورٹ میں جا کر کے اس کو جو ہے وہ باقاعدہ نکاح کرتے ہیں، مجسٹریٹ کے بیان کے نتیجے کے اندر وہاں پر جو کیا ہے وہ نکاح کر لے ہیں اور وہ نکاح اپنے والا فی نکاح پڑھاتا ہے اور وہ سارے معاملہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ نکاح نہیں ہے، یہ زنا ہے، یہ نکاح باطل ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ تو فقہ حنفی کا یہ سیاپا اوپر سے جو ہے یورپین تہذیب میرا جسم میری مرضی اور عورتوں کے جو ہے وہ حقوق نے اس کے آڑ کے اندر اسلامی شاعر کی تضحیق کا جو سلسلہ جاری ہے اس کے سلسلے کے اندر ایک اور ظلم کر دیا گیا، نئی اصطلاح رائج کر دی گئی کہ لو میرج یا ارینج میرج۔ اگر ماں پتا بوجھ پتا آگے اپنے آپ ہی ساری خباست کر دیتی پھر لو میرج ہے، تو اگر جو ہے وہ ماں باپ پہ اعتماد رکھ کے جو ہے وہ دیندار سنجیدہ گھرانے کا انتخاب کیا ہے تاکہ زندگی جو ہے وہ اچھی گزرے اور نسل جو ہے وہ دین اور اسلام پہ چلنے والی ہو، تو پھر ارینج میرج۔ تو اسلام کے اندر جو ہے ایسا لو میرج جو ہے وہ جائز نہیں ہے جو بے حیائی بے غیرتی کو پرموٹ کرنے والا ہو۔ اب دوسرا مسئلہ یہاں پر جو ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، تو یاد رکھیے ولایت جو ہوتی ہے نا یہ اسبا کی ترتیب کے مطابق ہوتی ہے، جو ولایت ہوتی ہے یہ اسبا کی ترتیب کے مطابق ہوتی ہے، کیونکہ ولایت کے اندر وہی ترتیب ہے جو اسبا کے اندر۔ اور اسبا کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ جو ہے وراثت کے اندر رشتہ دار ہوتے ہیں میت کے، جو مال جو ہے جو مقررہ حصص کے بعد جو باقی بقتا ہے جو وہ مال لیتے ہیں۔ کل من یاخذ ما ابقته اصحاب الفرائض، کہ اصحاب الفروض کو جن کے حصے قرآن و سنت میں مقرر ہیں ان کو دینے کے بعد جو مال بچ جائے تو جن ورثاء کو باقی ماندہ مال ملتا ہے انہیں اسبا کہا جاتا ہے۔ اور یہ اسبا کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس کے اندر آدمی کی اولاد بیٹے آتے ہیں، بیٹے یا بیٹے سے اس کے ساتھ پوتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ بیٹوں کے بعد جو ہے پھر باپ دادا ہوتا ہے، کیونکہ جس وقت بیٹا ہوتا ہے تو وہ بیٹے کی موجودگی کے اندر باپ اسبا نہیں بنتا ہے۔ یہ آپ نے وراثت کے اندر باتیں پڑھی ہوئی ہیں، کیونکہ اگر اولاد صرف بیٹی ہے بیٹا نہیں ہے تو پھر باپ اسبا بنتا ہے، جبکہ اگر بیٹا موجود ہو تو پھر باپ جو ہے وہ صاحب الفروض میں شمار ہوتا ہے، اسبا نہیں بنتا۔ تو بیٹا یا پوتا جو ہے سب سے پہلے وہ مثال عورت ہے
وہ بیوہ ہے یا متعلقہ اس کا بیٹا بالغ ہے، تو بھئی اس کے ولی کے اندر ولی اقرب اس کا حق اس کے بیٹے کو ہے کہ وہ اس کا نکاح کر دے، یا اس کا پوتا ہے وہ بالغ وہ ہے تو وہ اس کا نکاح کروا دے، وہ اس کے اندر ولی بنے گا۔ بار دوسرا آدمی عورت کا بھائی جو ہے وہ ولی نہیں بن سکتا اگر بھائی بھی موجود ہو، کیونکہ بیٹا ولی اقرب ہے اور باپ جو بھائی ہے وہ ولی ابعد ہے۔ بالکل اسی انداز سے آپ نے یہ بات سمجھ لینی ہے، ولایت کا حق بھی جس طرح وراثت کے اندر ہوتا ہے کہ ایک وارث اقرب ہوتا ہے اور ایک وارث ابعد ہوتا ہے۔ اب اقرب وارث کی موجودگی کے اندر جو وارث ابعد ہوتا ہے وہ وارث نہیں بنتا۔ اور دیکھو نا، بیٹے بھی ہیں اور بھائی بھی ہے، تو اب میت کے اگر بیٹے بھی موجود ہیں اور میت کے بھائی بھی ہوں تو اب دیکھو بیٹے اقرب وارث ہے اور بھائی ابعد ہے، کیونکہ بیٹا ڈائریکٹ اس کا وارث ہے اور بھائی جو ہے وہ باپ کے واسطے سے اس کا کیا ہے، وارث ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ وارث وہ ایک واسطے سے وارث، تو یہ بیٹا اقرب ہوا اور بھائی کیا ہو گیا، ابعد ہو گیا۔ تو اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد جس طرح وارث نہیں ہوتا، اسی طرح ولایت نکاح کے اندر اقرب ولی کے ہوتے ہوئے ابعد ولی جو ہے وہ ولایت کا حق نہیں رکھتا۔ تو سب سے پہلے بیٹا یا پوتا، بیٹے یا پوتے کے بعد دوسرے نمبر پر آ جائے گا پھر باپ دادا، کیونکہ دادا بھی باپ کے حکم کے اندر ہوتا ہے، جس طرح پوتا بیٹے کے حکم کے اندر ہوتا ہے، آگے اوپر تک، اور بیٹا سے پوتا سے نیچے تک سارے معاملہ ایک کڑی میں شمار ہوں گے۔ اور پھر اگر جو ہے وہ باپ دادا بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، تو پھر تیسرے نمبر پر آ جا کے حق بنے گا بھائی کا۔ وہ عورت کا بھائی جو ہے وہ ولی ولایت کا حق رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے باپ، اگر باپ نہیں، باپ یا دادا نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ معاملہ آئے گا، عام ہماری بچی ہے تو ظاہر ہے اس کیا اولاد گا تو حصہ بھی کوئی نہیں، تو اس کا حصہ سے پہلے باپ ہوگا یا دادا، باپ ہوگا، باپ نہیں تو دادا ہے تو وہ ہو جائے گا۔ اگر باپ دادا نہیں ہے تو پھر بھائی کا حق پہلے ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر بھائی بھی نہیں ہے تو پھر اس کے چچا اور تایا جو ہے وہ بنیں گے۔ اور یہ ولایت جو ہے چونکہ اسباب کی ترتیب پر ہے تو یاد رکھیے اس کے اندر جو ہے ذوی الارحام جو ہے، ننیال، ماموں وغیرہ جو ہوتا ہے وہ وارث، جس طرح وہ وارث نہیں ہوتا اسی طرح اس کا خاندان الگ ہوتا ہے ماموں کا، کیونکہ نسب چلتا ہے باپ کی طرف، نسب چلتا ہے اسلام میں باپ کی طرف، تو جس طرح جو ہے اس کا ماموں کا خاندان جو کہ اور ہوتا ہے، ماموں جو ہے جس طرح جو ہے وراثت کے اندر جو ہے اس طرح وارث نہیں ہے، اسی طرح ولایت کے اندر ماموں جو ہے اس کے پاس حق ولایت نہیں ہوتا، وہ بچے کا ولی نہیں بن سکتا۔ ہاں توکیل کی کوئی صورت ہو، وکیل بناتے ہیں، مثال مطلب باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، یا وہ وہاں موجود نہیں ہے، وہ کسی کو کیا وکیل بناتا کہ آپ جو اذن دے دیتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ آپ جو اس کا نکاح کروا دیں اور وہ اس کے وکیل بن کے نکاح کروا دیں، وہ ٹھیک ہے، تقیل اور چیز ہے، اس کی اجازت ہے، شرع کو اور نہیں ہے، یا کسی اور کو اجازت دے دیتا کہ آپ نکاح کروا دیں تب بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے اندر نکاح کے موقع پر ولی کا بذات خود حاضر ہونا فرض لازم نہیں ہے، بلکہ ولی کی اذن اور اجازت ہونا ضروری ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا، بغیر اذن ولیہا، تو شریعت نے ولی کے لیے اذن کی شرط لگائی ہے۔ اور ایک بات ولایت کے حوالے سے اور بڑی امپورٹنٹ اہم ہے جو عام طور پر ہمارے راج مسئلہ پیش آ جاتا ہے، وہ مسئلہ آتا ہے کہ بعض اوقات ولی بچی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، بعض صورتوں میں ولی کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے، جیسے وراثت میں بندہ کافر ہو تو مسلمان کا وارث، کافر باپ جو ہے وہ مسلمان بچی کا ولی نہیں بن سکتا۔ بات سمجھے؟ مثال کے طور پہ باپ قادیانی ہے تو بچی مسلمان ہو گئی ہے تو اس باپ کی ولایت ساقط ہے، وہ باپ اس بچی کا وارث، اس کا ولی بن کے نکاح نہیں کر سکتا، نہ اس کو کہ ولایت حاصل ہے، کیونکہ کافر کے لیے مسلمان پر کہ ولایت نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر بعض لوگ ایک اور ظلم بھی کرتے ہیں، اور وہ خارجیت کے اندر کے اصل میں وہ متاثر ہوتے ہیں خارجیت سے۔ میں نے باقاعدہ اپنی زندگی میں بعض لوگوں کے اندر یہ ظلم دیکھا، کیونکہ وہ منہج اہل حدیث کو سمجھتے نہیں ہوتے، وہ دیوبندی بریلوی ان کو بھی وہ جو ہے وہ یہود و نصارہ کی مثل پہلے مشرک قرار دیتے ہیں،
پھر ان کے جو ہے کیا کرتے ہیں ان کی ولایت ثابت قرار دے دیتے ہیں اور پھر جو ہے کہتے ہیں جی کوئی نہیں ولی کوئی نہیں تو جائے کورٹ میرج کر لو. اصل کیا ہوتا ہے پہلے خباثت یہ ہوتی ہے کہ لڑکی کے ساتھ اپنے تعلقات سیدھے کیے ہوتے ہیں اور اپنا علوم سیدھا کرنا ہوتا ہے, پھر خارجیت کو بنیادی خارجیت کی بنیاد پر اس کے ماں باپ کو حق کافر قرار دے کے در سر سے نکال کے اس کی ولایت ثابت کرتے ہیں. تو ایسا کوئی بندہ کام کرتا ہے تو یہ سراسر ظلم ہے, کیونکہ دیکھو یہ مسلمان ہے, دیوبندی ہے, بریلوی ہے, یہ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو اللہ کو بھی مانتے ہیں, نبی کو بھی مانتے ہیں, قرآن کو بھی مانتے ہیں. ہاں نظریات میں گمراہی ضرور ہے, یہ قابل اصلاح ہے, یہ قابل جو ہے ان کی اصلاح ضروری ہے. یہ جو ہے مشرک اور یہ کافر نہیں ہے جیسے کہ عام دیگر لوگ جو ہیں وہ کافر ہوتے ہیں. ان لیے ایسا انداز اختیار کرنا یہ خارجیت کا انداز ہوگا, ایسا انداز عموماً کو زیب نہیں دیتا ہے. آپ دیکھو نا قرآن مجید میں تو اللہ نے اہل کتاب کے ساتھ کتاب کے رشتے کے ناطے کتنی نرمی رکھی ہوئی ہے. تو جب آپ جو ہیں وہ جو لوگ اہل کتاب کیا اہل کتاب سے بڑھ کے کتاب کو حقیقی معنوں میں ماننے والے, کلام اللہ اللہ کا قرآن مانتے ہیں, نبی کو رسول اللہ مانتے ہیں اور اس کے علاوہ دین اسلام کو اسلام مانتے ہیں, ہاں گمراہ ضرور ہیں, نظریات میں ان کی گمراہی پائی جاتی ہے, اس کی اصلاح کیجیے, اس کا معنی جو ہے وہ کفر نہیں ہے. چلیے تمہارا والا تنکحوا المشرکات, اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے, حتی یؤمننا, یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. بات چلی تھی کہ ولی کی ولایت کا ثابت ہے, کافروں کو ولی نہیں بن سکتی. اسی طرح اگر ولی ظالم ہو, ولی عورت کے حق میں خیر خواہ نہ ہو, تو یاد رکھنا تب بھی ولایت ثابت ہو جاتی ہے. مثلا باپ ہے اپنے لالچ مفاد کے اندر کسی چرسی کے ساتھ نشئی کے ساتھ بیٹی کی شادی کر رہا ہے, پیسے لیے ہوتے بعد ہمارے معاشرے میں ظلم بھی سامنے, یا وہ چرسی نشئی اس کا رشتہ دار ہے, بھتیجا ہے, تو معاملہ ہے جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ میں نے کسی کو بیٹی کا رشتہ دینا ہے, جبکہ وہ بچی کے حق میں جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ ظلم ہے کہ وہ نشئی ہے اور بد کردار ہے, بدین ہے, پاپ زبردستی شادی کر رہا وہاں پر. تو یاد رکھیے ایسی صورت کے اندر یہ ولی مرشد نہیں ہوتا. سمجھے, ایسی صورت میں یہ ولی مرشد نہیں ہے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر یہ لفظ بھی ثابت دار گزرنے کے میں آپ کو یہ لفظ مل جائیں گے, لا نکاح الا بولی مرشد. جو عورت کے حق میں شرعی اعتبار سے جو ہے جو خیر خواہ ولی ہوگا وہ ولی اس کی ولایت کا اعتبار ہوگا. اگر ولی شرعی یا حدود تو پمال کرتا ہے اور ظلم کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر ولی کی ولایت جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی. پھر اس کے بعد جو ابعد ولی ہے وہ اس کی جگہ پر جو ہے اس کا حق ولایت اس کو مل جائے گا اور وہ اپنی سے نکاح کر سکتا ہے. اور تیسرا مسئلہ یہاں ولایت سے متعلقہ جب وہ بھی موجود رہے, وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں عام طور پر کہ بعض لوگ ایسے بچیاں ہوتی ہیں کہ باپ نے طلاق دے دی, چھوڑ کے چلا گیا, بات پتہ ہی کوئی نہیں باپ کے مر کھپ گیا کہ نہیں, عرصہ دراز چھوٹے ہوتے طلاق ہو گئی, وہ پتہ ہی کوئی نہیں باپ ہے کتنے مر گئے, باپ رابطہ ہی کوئی نہیں ہوتا, نہ اس کے خاندان کا باپ پتہ ہوتا ہے, یا تو وہ ملتے بھی نہیں ہے, کوئی رابطہ ہی کوئی نہیں ہوتا, بچی جوان ہوئی شادی کر کون سی مولی کی کریے, نہ وہ پیو ہے نہ وہ چاچا ہے, بچی جڑی ہے ظاہر کماری ہے, تو نہ باپ نہ دادا نہ چاچا تایا کوئی بھی نہیں. اب کیا کریں, ولایت ماموں کو ولایت حاصل. تو بھائی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے نا, فالسلطان ولی من لا ولی لہ, اور بھائی جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی کون ہوگا, سلطان. بادشاہ جو ہے حاکم وقت, تو ظاہر ہے حاکم وقت نے جو ہے نکاح کے لیے جو نمائندے مقرر کیے ہیں, یونین کونسل وغیرہ یہ جو ہے یہ ایسے مقامات ہیں جو ہے مثالتی عدالتیں ہیں ان معاملات کی. تو ایسی صورت کے اندر جو آپ کے علاقے کا چیئرمین ہو, جنرل کونسل ہوتا ہے, اس کو آپ ولی مقرر کر کے اس کا نکاح کروا دیں, کیونکہ وہ انہی کے نائبین ہیں, حکومت کے سلطان کے نائبین شمار میں آتے ہیں. ہمارے یہاں عام پر لوگ کہتے لو جی وہ تو سارے چبل قسم کے لوگ انہیں سیاسی اکثر اللہ ماشاءاللہ کو دیندار ہوئے گا ایسے لین دے وغیرہ اکثر آوارہ شرابی زانی بدکار فلاں تو وہ پھر کہتے ہیں مولوی ولی بنا دو. او بھائی ولی مولوی سلطان کا نائب ہے, مولوی جو ہے وہ سلطان کا نائب نہیں ہے, نہ سلطان کا نمائندہ ہے. تو اس لیے جو سلطان کا نائب یا نمائندہ ہے اس کو جو ہے ولی مقرر کرنا چاہیے. خام خام مولوی صاحب نے گال دی ہے, یہ پنجالی نہیں پاؤنی چاہیے, جن کی ذمہ داری ہے انہی کو جو ہے مقرر کرنا چاہیے اور انہی کے ذریعے جو ہے وہ نکاح کروانا چاہیے.
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا، اور جو ہے تو جو ہے نہ تم نکاح کرو جو ہے مشرکہ عورتوں سے حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں. ولا عبد مؤمن، اور مومن، ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ، اور مومنہ لونڈی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے. ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ خوش کرتی ہو تم کو، وہ جو مشرکہ ہے وہ اگرچہ جو ہے وہ حسین و جمیل بھی ہو، نہ جو ہے وہ اس کی جو ہے حسن و جمال آپ کے دل کو لبھاتا بھی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ وہ مشرکہ ہے اس کے مقابلے میں ایک لونڈی ایمان والی جو ہے وہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. اس لیے اسلام کی ترغیب نکاح کے اندر یہ ہے کہ عورت کا انتخاب کرو تو نکاح کے لیے ایمان کی بنیاد پہ انتخاب کرو. ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ دوسرا بڑا ظلم ہے کہ بچی کے انتخاب کے لیے پڑھی کے لیے کہ جی سندہ بخاؤ تاکہ کوئی کمائی دکھائیے نا نوکری کراؤں، اسکول کتنا پڑھی ہے، کالج کتنا پڑھی ہے، سارا جو ہے رنگ روپ بھی دیکھیں گے، شریکہ بات بھی دیکھیں گے، قد کاٹ بھی دیکھیں گے، ہر چیز دین قرآن اور بس ہونا اگر کوئی جنہ دھیان نہیں کیتا تو قرآن تو پڑھے کوئی نہیں، گویا کہ وہ کچھ ہے. نماز کوئی نہیں کہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، یہ کافرہ ہے کہ مومنہ ہے، اس کے اندر جب وہ کفر و شرک ور ہے بے نماز ترک نماز والا، یا یہ مومنہ. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ جو ہے قرآن میں بھی دعا اللہ سکھائی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، تو قرۃ اعین تبھی ہوگی جب وہ ایمان والی ہوگی، ورنہ کافرہ سے آنکھ کی ٹھنڈک نصیب نہیں ہونے لگی. پھر دوسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا سکھائی ہے کہ اللہ جو ہے جب زوجۃ مؤمنۃ تعین جو ہے علی دینہ، کہ ایسی مومنہ اور اللہ جو ہے قلباً شاکراً و لساناً ذاکراً و زوجۃ مؤمنۃ تعین علی دینہ ہی، کہ اللہ سے دعا جو نبی نے سکھائی صحیح سند ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دل کو شکر گزار بنا دے، اور جو ہے قلباً شاکراً جو ہے لساناً ذاکراً زبان ایسی دے تیرا ذکر کرنے والی ہو، اور ایسی بیوی دے جو دین کے اندر، ایسی مومنہ بیوی یا اللہ دینا جو دین میں معامل ہو. اسی لیے نبی علیہ السلام آیا تنکح المرأۃ لاربع، 4 خوبیوں کی بنا پہ عورت سے لوگ عورت میں رغبت رکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جس چیز کی وجہ سے عورت کو انتخاب کیا جاتا ہے نا وہ 4 چیزیں ہیں. یہ 4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ عورت میں رغبت کرتے ہیں. لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، کوئی عورت کے طرح راغب ہے اس وجہ سے کہ مالدار بڑی ہے، کم اپنے آپ دنیا سنور جائے گی، وہ اس کے مال کی وجہ سے اس پہ رغبت رکھتا. اور والے جو ہے جمالہا، کوئی عورت کے یا حسن کے اوپر مرا ہوا، حسن پہ فریفتہ ہوا ہے. یہ اکثر جو کورٹ میرج ہوتے ہیں، یہ جو معاملے چلتے ہیں نا بغیر بے یہاں پہلے بے پردگی، پھر مخلوط ماحول، اور پھر جو ہے یہ آپس کے اندر بدماشی کے یہ انداز ہوتے ہیں. کوئی مال شادی کرتا عورت کے حسن جمال کی وجہ سے، حالانکہ صرف جو ہے وہ چمڑی کی صفائی جو وہ کافی نہیں، باطن کی صفائی زیادہ ضروری. چمڑی کے حسن سے ایمان والا حسن جو ہے وہ اصل ہے. اور تیسرے نمبر پر کوئی شادی کرتا ہے عورت کے جو ہے وہ حسب و نسب کی وجہ سے کہ خاندان بڑا اونچا ہے، یہ بڑا بڑا خاندان والا ہے جو ہے لہذا جو ہے میرا بھی شمار پھر ان کے اندر ہوگا، تو وہ ان کے خاندان کے اونچا ہونے کی وجہ سے اس میں رغبت رکھتا ہے. اور چوتھا آپ نے مایا والے دین ہے، کوئی عورت سے شادی کرتا ہے اس کے دین کی وجہ سے. والا امۃ مؤمنۃ، اور نبی نے کیا کہا شادی کو نصیحت کی فاظفر بے ذات دین، تو دین والی عورت کو اختیار کر. تاریبت یدا، ہاں دین کے ساتھ مال ہو، دین کے ساتھ حسن و جمال ہو، دین کے ساتھ جو ہے آدمی کو جو ہے وہ اچھا خاندان مل جائے، یہ سونے پہ سہاگا ہے. لیکن دین چھوڑ کر کے مال کی طرف رغبت، دین چھوڑ کر کے حسن کی بنا پہ جو ہے ترجیح، حسن کو ترجیح، دین چھوڑ کر کے جو ہے وہ اس کے خاندان کو ترجیح، یہ انسان کے لیے فتنہ، تباہی اور بربادی ہے. اور یہی قرآن کا منشا ہے. والا آمات مؤمنات خیر من مشرکات، مومنہ لونڈی جو ہے وہ مشرکہ عورت سے زیادہ اچھی ہے. ولو اعجبتکم، اگرچہ مشرکہ کا حسن جو ہے وہ تمہیں جب وہ تعجب میں ڈالتا ہو، تمہیں تمہارے دل کو لباتا کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، اس سے آگے انشاءاللہ پھر جو ہے وہ پنج ہفتے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے. جی نہیں جی،
غلام اپنی اولاد کے اندر اس کا وارث جو اس کا باپ ولی ہوگا معاملہ کرے گا کرائے گا۔ چلیے یہ سوالات ہیں جی، اس کی وجہ سے میں نے تھوڑا جلدی تھوڑا 2 منٹ پہلے کر دیا، پھر اگلی آیت شروع ہوگی ٹائم زیادہ لگ جانا۔ یہ رزق کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہے۔ رزق کا لفظی معنی ہوتا ہے کھانا، سمجھیے، اور دینا کسی چیز کو یا کھانا جو ہے تو کلما روزی کو جب بھی وہ دیے جائیں گے تو رزق کا لفظی معنی ہوتا ہے کچھ چیز دینا۔ اور رزق انسان کی جو خوراک جو ہے کھانے پینے کی چیز جو ہے اس کی ضروریات زندگی کی، اس پر جو ہے وہ رزق کا اطلاق ہوتا ہے، اس کے اندر اولاد بھی شامل ہے آدمی۔ پھر اس کے بعد آگے سوال ہے جی، السلام علیکم، کہتے ہیں جی آپ ایک آدمی کا فطرانہ کیا بنتا ہے؟ یاد رکھیے فطرانے میں آسانی کے لیے ایک اصول یہ میں رکھیے، اصل چیز جو شریعت نے مقرر کیا نا وہ ہے جو ہے فطرانے کے اندر ایک سا جو ہے فطرانے کے اندر جو ہے وہ ایک سا جو ہے وہ فطرانہ جو ہے شریعت رکھا ہے، اور وہ طعام سے بھی ہے، کھجوروں سے بھی ہے، کشمش سے بھی ہے، اور وہ منقے سے بھی آپ دے سکتے ہیں، وہ آپ زبیب سے بھی، طعام سے، طعام کے اندر آپ کے چاول بھی آتے ہیں، طعام کے اندر آپ کا آٹا بھی آتا ہے، گندم بھی طعام کے اندر آتی ہے، تو ایک سا، اور ایک سا کا جو وزن اہل علم نکالا ہے اس کے اندر آرات اور لوگوں کی مطلب ہے، کچھ 1.25 کلو بیان کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ 2.25 سیر کہتا ہے۔ شافعی محدث نورپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاملے کے اندر جو تحقیق پیش کی ہے محدث نورپوری رحمہ اللہ کے لیے دیا ہے، اور یہی تحقیق شیخ فروغ اصغر سارم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو گجرا والے تھے انہوں نے بھی جو بیان کی وہ ہے 2 کلو اور 100 گرام۔ لیکن ہم جس چیز پہ زیادہ مطمئن عوام کی سہولت کے لیے یہ وزن بیان کر دیا جاتا ہے، ورنہ اگر آپ اصولی طور پہ اس بات کو دیکھیں تو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہر چیز اپنی جسامت کے اندر مختلف وزن رکھتی ہے۔ آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ جو ایک سا جو ہوتا ہے نا یہ 4 مد کا ہوتا ہے، اور مد کی پیمائش جو ہوتی ہے کہ درمیانہ آدمی جو ہوتا ہے نا اس کے یہ دونوں ہاتھ ملا کر کے جو یہ لپ بنتی ہے نا دونوں ہاتھوں کے ملنے سے بک، پنجابی بک کہیں گے، تو یہ جو بک بنتا ہے نا یہ گندم کا بک بھر کے یا چاولوں کا یا کھجوروں کا یا جوں کا یا کشمش کا، یہ جو آپ دونوں ہاتھ ملا کے بک بھرتے ہیں نا یہ ایک سا بنتا ہے۔ درمیانے آدمی کا یہ بک بھر کے آپ دیتے ہیں تو یہ 4 بک بھر کے آپ اگر دیں گے اس طرح دونوں ہاتھوں کو ملا کر کے یہ جو آپ کے ہاتھ بنتے ہیں تو یہ 4 بک جو ہے وہ ایک سا بنے گا، کیونکہ ایک بک ایک مد کے برابر ہے، اور ایک مد 4 مد کا ایک سا بنتا ہے۔ وزن نکالنے والے علماء نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ مد کا وزن جو ہے 525 گرام نکالتے ہیں، کیونکہ چوتھا حصہ ہوتا ہے نا سا کا، تو 525 گرام جو ہے وہ عام طور پر نکالتے ہیں۔ سا مد کا وزن، سا کا وزن جو ہوتا ہے وہ 2 کلو اور 100 گرام بناتے ہیں۔ اگر آپ نے جنس دینی ہے تو پھر آسان طریقہ یہ اس طرح اس کو ماپ لے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے جو ہے اسی طرح اگر آپ نے جو ہے وہ پیسے بھی دینے ہیں تو اس میں زیادہ جو احتیاط والا کام ہے آمد ہے، آپ چاول جو دینا چاہتے ہیں نا جو جنس چاولوں کی دینا چاہتے ہیں، جو گندم میں بھاری بھی ہوتی ہے، گندم ہلکی بھی ہوتی ہے، بریک دانے گندم بھی ہوتی ہے، موٹے دانے گندم بھی ہوتی ہے، تو آپ وہ لپے 4 بھر کے ایک سا ماپ لیں، پھر اس کو آپ تول لیں، وہ گندم کتنی بنتی ہے اس کی قیمت دیکھ لیں، جو بنتی وہ دے لیں، کیونکہ دیکھیں جس کی ضرورت ہے نا، کیونکہ وہ جنس میں بھی دی جا سکتا ہے فطرانہ اور پیسوں میں بھی دیا جا سکتا ہے، اصل یہ ہے۔ تو چونکہ ہر بندے کے لیے شاید یہ چیز مشکل ہو جائے اس لیے اہل علم نے عام جو وزن نکالا سا کا تو وہ 2.25 کلو ہے، وگرنہ آپ کھجور ایک بک بھر کے نکالے تو اس کا وزن اور آئے گا، آپ گندم کے بک بھرے اس کا وزن اور آئے گا، آپ کشمش کا بک بھرے وزن اور آئے گا، آپ کھجور کا بک بھرے اس کا وزن ہے، ہر ایک کا وزن ڈفرنٹ آئے گا۔ اس لیے ہم نے کہا کہ احمد یہ ہے، زیادہ احتیاط اس میں ہے، جو جنس آپ دینا چاہتے ہیں نا مشکل نہیں ہے، تھوڑی محنت کرنے پیسے میں دیں آپ۔ دیکھو نا ایک بندے نے اپنے بچوں کو کپڑے لینے ہیں، آپ جا کے گندم دیتے ہو جا کے بازار بیچ کے آئے گا تو اس کو تو پہلے زیادہ نقصان خسارہ ہو جائے گا، فائدے کی بجائے ان کے لیے اور زیادہ نقصان کا باعث ہوگا۔ تو احتیاط اس میں ہے، ورنہ 2 کو 2.25 کلو گندم کا ریٹ دے رہے ہیں آپ کہ آج موجودہ جو گندم کا ریٹ ہے وہ کیا ہے۔ آٹا ہے تو جو آٹا آپ کھاتے ہیں
جو استعمال کرتے ہیں، مثال کو چکی کا آٹا ہے تو آپ وہ لے لیں، جو بھی دینا ہے وہ 2.25 کلو فی کس کے حساب سے آپ وہ لے لیں. اور اس میں یہ بھی خیال رکھیں کہ امیر اور غریب میں گھر میں اگر آپ جو ہے وہ مختلف انواع اقسام کے اللہ سب یہ سیکھے تو پھر اچھی بھاری جنسوں سے دینے کا اہتمام کرے. وہ کہ جیسے مرضی دے ہو تو جانا ہے، لیکن اچھی عمدہ چیز دینی چاہیے. تو قرآن مجید میں اللہ نے یہ ضابطہ سمجھایا نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو ابو تعالیٰ اس وقت تک صحیح معنوں میں نیکی کو نہیں پا سکتے، اپنی پیاری چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے. ابو تعالیٰ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ جب دیا تھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ آسمانوہا عندی وانفسوہا، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے کہا اپنی پیاری چیز جو رب کی راہ میں دو. تو یہ جو مسجد نبی کے سامنے میرا بیرحا باغ ہے نا، اس میرے باغ کی 2 خوبیاں انفسوا عندی. ایک تو مجھے یہ بڑا پیارا، میں اپنے مال میں سب سے مجھے زیادہ میرے دل میں جو ہے وہ جگہ رکھنے والا مجھے سب سے پیارا یہ ہے میرا. وہ آسمانوہا، میرے مال میں سے یہ باغ سب سے زیادہ قیمتی باغ ہے. تو اس لیے جو صدقہ فطرانہ بھی دیں اس میں بھی آپ یہ ضابطہ ملحوظ رکھیں، جو چیز جو ہے وہ جنس میں سے آپ کی استطاعت کے اندر قیمتی چیز ہے اور آپ کو زیادہ پسند ہے وہ جو ہے فقراء مساکین کو دے، تاکہ نیکی کا کما حق کو میں اجر نصیب ہو جائے. لے آؤ جنہیں بھی لاؤ یار، تم زور پڑھ کے جاؤ گے، ٹینشن نہ ٹینشن نہیں، زور پڑھ کے جاؤ گے. وہی وجہ کہ خریدتے سوال تو بغیر ٹائم ہو جائے نا تو پھر نماز آیا ہوا یہ ہوتا چلے گا. کہتے ہیں نکاح متا کو بغیرتی کہنا کیسا، تو جی ہے ہی بغیرتی انہوں ہو کی گئی بھئی کسے دور تے اسلام جدو جیسی وہ جنگی تے استراری حالات سی، جنگ تے سفر، جنگ تے استراری حالات. استرار دا حکم ہور ہوندا ہے، عموم دا حکم اور ہوندا ہے. استرار کا اور جنگی حالات کا حکم عام حالات والا نہیں ہوتا، سمجھے. جب شریعت میں اس کو بدکاری کا صحابہ رجم کرنے پہ کھڑے ہیں تو پھر اس کو کس ہاتھ میں گنیں گے آپ؟ چلیے، کیونکہ صحابہ کرام نے بھی تو اس کو اختیار کیا. شو بھائی جب اسلام نے رخصت دی تب یہ حرام تھا ہی نہیں. جب اللہ نے حرام کر دیا، اس کو جو ہے شریعت میں بدکاری قرار دے دیا گیا، تو پھر اب اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ غیرت کا کہنا پھر جو ہے وہ تو کم از کم ہمارا ایمان تو اجازت نہیں دیتا. یہ ایک اور سوال ہے، فصل کا نصاب کیا وضاحت کر دیں اور وزن کون سا معتبر. یاد رکھیے فصل کے نصاب کے اندر جو ہوتا ہے جو ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا باللہ من الشیطان الرجیم، وہ جو ہے وآتوا حقہ یوم حصادہ، تم کھیتی کا حق دو اس کی کٹائی کے دن. جب فصل کٹے گی اس دن آپ نے اس کا عشر دینا ہوتا ہے. جو ہے اور وہ اس کے لیے اللہ نے دوسری شرط رکھی ہے مما اخرجنا لکم من الارض، جو بھی زمین سے پیداوار نکلتی ہے اس کا آپ نے عشر دینا ہے. یاد رکھیے اس کا عشر نکالنے کے لیے آپ نے جو بھی اخراجات ہے اس میں سے کوئی اخراجات آپ اس سے مائنس نہیں کا نکال نہیں سکتے. جو پیداوار مما اخرجنا لکم من الارض، جو زمین سے پیداوار نکلی سب کے اوپر کیا ہے وہ آپ کو عشر دینا ہوگا. جو خرچوں کی بنا کے اوپر جو مسئلہ تھا شریعت نے وہ عشر اور نصف عشر کا جہاں پانی کے اوپر خرچہ ہے، مثال کے طور پہ آپ نہری پانی استعمال کرتے ہیں، آپ کو بیل داری دینا پڑتی ہے، اس کے اوپر ٹیوب ویل لگاتے ہیں تو آپ کو جو اس کے اوپر بل بجلی کا دینا پڑتا ہے، دیگر معاملات سپرے وغیرہ کے کھاد کے خرچے ہیں. تو بھائی اگر آپ نے یہ چیزیں دی ہیں تو آپ اس دور کے مقابلے میں یہ بھی تو دیکھیں نا، آپ سال میں فصلیں بھی تو 2 اٹھاتے ہیں. وہاں تو رب کے جو ہے رحم و کرم پہ کھڑی ہوتی تھی ساری جو ہے کہ کب اللہ رحمت کرے، بارہ تو فصل ہوگی نہیں تو رگڑے گئے، نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی ہے. تو اگر اس کے مقابلے میں فصل تو ڈبل اٹھاتے ہیں، تو اس لیے یہ اخراجات عشر کے بعد نکالے جائیں گے. آپ کی زمین پہ اخراجات آتے ہیں تو آپ کی زمین سے کل پیداوار کے 20واں حصہ نکلے گا. اگر خرچے نہیں آتے تو 10واں حصہ نکلے گا. نصف عشر 20واں حصہ ہوتا ہے. اور نکلے گا کب؟ جب زمین کی کل پیداوار کم از کم جو ہے 5 وسق، کتنی ہو؟ 5 وسق. اور یہ آپ نے مدارس میں پڑھا ہوا ہے کہ ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے. اور جب وسق کا جو سا کا وزن کے اوپر اس کے آگے عشر کا وزن نکلنا ہے، جب آپ نے سا کا وزن نکالا 2 کلو 100 گرام، تو 2 کلو 100 گرام جب آپ نکالیں گے تو 60 سا کا جو ہے وہ ایک وسق ہوتا ہے، اور 5 وسق جو ہو گئے وہ 300 سا بنے گا. اور 300 سا کو جب آپ ضرب دیں گے جو ہے وہ 2 کلو 100 گرام سے سیدھا 600 کلو تو ایک بن جائے گا.
اور 100 گرام جو ہے اس کو جب آپ ضرب دیں گے نا جو ہے وہ 300 کے ساتھ تو جو ہے وہ تیز اوپر یہ بھی بن جائے گا 30 کلو جو ہے وہ یہ بن جائے گا 600 30 کلو یہ بن جائے گا تو یہ بن جائے گا 630 کلو. جب اس کے اندر آپ نے عشر نکالیں گے تو یہ مقدار بن جائے گی 40 پہ تقسیم کریں تو من نکل آئیں گے. جب 40 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو اس کے من بن جائیں گے. تو ہر 40 کلو کا ایک من ہوتا نا تو جب آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو یہ 15.75 اس کا جواب آئے گا. یعنی اگر آپ کی پیداوار 16.5 من ہے 15.75 یعنی گویا کہ یعنی 15 من 30 کلو اگر آپ کی پیداوار اس سے اتنی یا اس سے زیادہ نکل آئی ہے تو آپ کی فصل کے اوپر عشر واجب ہو جائے گا. اگر فصل اس سے کم نکلی ہے تو پھر آپ کی فصل پر عشر واجب نہیں ہوگا. میں مول صاحب اس وقت پہلا لفظ بولیا سی حضرت دھیان رکھیا جی یہ جو آگے عشر کے وزن کا اختلاف آنا نہیں آپ کے سا کی وزن پہ اختلاف آنا. جب آپ سا کا وزن 2 کلو 100 گرام رکھیں گے تو پھر ادھر آ کر کے 5 وسق کا وزن 16 من بنے گا. جس وقت آپ سا کا وزن جو ہے 2.25 کلو کر دیں گے تو آپ نے گویا کہ آدھا پاؤں جو ہے وہ کےجی بڑھا دیا پر کلو بڑھا دیا. تو من میں کہاں کا جائے گا تو وہ وسق میں کدھر پہنچے گا وہ 20 من پہ جائے گا. سمجھے وہ فرق اس بات نہیں آتا ہے. یہ وسق کے جو ہے وزن کے اختلاف کے اوپر یہ وزن جو ہے وہ اختلاف آپ کا چلے گا. چلیے اس کے آگے سوال ہے جی. تو کہتے ہیں جی قاری خلیل جوید حافظہ اللہ تعالیٰ دیوبندی بریلویوں سے بچی کا نکاح کرنے سے منع کیا ہے بچا جائے. اگر مسلمان ہے تو نکاح کی رکاوٹ کیوں؟ بھائی مسلمان ہونا اور چیز ہے سب ہدایت ہونا اور چیز ہے. مسلمان ہونے کے بعد گمراہ آتے کہ نہیں؟ وما یؤمن اکثر باللہ الا وهم مشرکون ہے کہ نہیں؟ قرآن کو مومن بھی کہہ رہا ساتھ مشرک بھی کہہ رہا. تو جب اگر ایک بندہ صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ایمان لانے کے ساتھ شرک کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب ایمان کے ہدایت والوں کی دی ہے کہ آپ جو ہے وہ نیک سیرت نیک صورت بچوں کا انتخاب کریں. کیونکہ جب آپ سمجھتے ہیں وہ گمراہ ہے وہ قبروں کی پوجا بھی کرتے ہیں شرک مرغے کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں جو جہالت کی وجہ سے ہیں یا شبہات کی وجہ سے یا کسی کی اور وجہ سے اپنی پرستی میں مردہ پرستی میں پھنسے کتنے معاملات ہیں ان کے. تو آپ دیدہ درستہ اپنی بچی کو جنت میں دھکیلنا چاہتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ گمراہ شخص کا انتخاب نہیں کرنا دیندار کا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جلیبیب رضی اللہ عنہ کا رشتہ مانگا دین ہی تھا نا ورنہ رنگ روپ تو نہیں تھا خاندان تو پیچھے کوئی نہیں تھا اور کوئی دنیا کے اسباب تو پیچھے نہیں تھے. تو اللہ کے نبی کی شابہ کہا تھا جلیبیب منی و انا منہ. تو اصل چیز ہمارے یہاں مصیبت ہوتی ہے اسٹینڈرڈ شریکہ برادری جہاں لوگ پھنستے ہیں. چلیے اس کے بعد ایک اور سوال ہے. اگر ولی خود زانی ہو اور شرابی اور قوم لوط والا عمل بھی تو بچے اپنے کا خود کر سکتی ہے نہیں کر سکتی. ان معاملات کی وجہ سے وہ فاسق فاجر ضرور ہے اس کی ولایت ساقط نہیں ہوتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہتے ہیں بستر کی تیسری رکعت میں رفع یدین کیا جائے گا کہ نہیں؟ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ. اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس کا یہی معاملہ ہے کہ رفع یدین کی جائے گی کیونکہ رفع یدین جو بستروں کی تیسری رکعت اس کا انحصار قیام من الرکعتین سے ہے نہ کہ قیام من التشہد سے ہے. لوگوں غلطی یہاں پہ لگتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ تایا چونکہ نہیں ہو جاتا ہے رفع نہیں کریں گے. لہذا یاد رکھیے تیسری رکعت کھڑے ہوتے وقت جو رفع یدین ہے اس کا تعلق تشہد یا عدم تشہد سے نہیں ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ دوسری تیسری قیام الی رکعت الثالثہ واذا قام رکعتین سے ہے. جب دو رکعت کھڑا ہو اس میں تشہد ہو نہ ہو یہ وہاں رفع یدین جو ہے وہ کرے گا. اس کے بعد جو آگے سوال ہے نکاح کے وقت کلمے پڑھانا کیا ہے اس کی وضاحت. نکاح رخصتی ہوئے ساتھ قرآن رکھنا. وہی سب سے پہلی بات ہے جہاں تک کلمے پڑھانے کا ذکر ہے تو یاد رکھیے یہ ہمارے ہاں یہ بھی فقہ حنفی کا ایک سیاپا ہے جو انہوں نے خام خام تکلف ڈال دیا ہے امت کے اندر. وہ کس ڈال دیا؟ اصل میں فتاوی شامی کے اندر یہ بات جو ہے یہ موجود ہے اور فتاوی شامی کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ عورت کا جو نکاح ہے وہ آدمی جو ہے
والاحتیاط ان یجدد الجاہل ایمانہ کل شہر مرتين او مرتين وان یجدد نکاح عند شاہدین امرأته عند شاہدین فی الشہر مرتين او مرتين کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جاہل جو مقلد و جاہل ہوتا ہے اس پر اجماع ہے، تو کہتے ہیں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ مقلد آدمی ہر مہینے میں 1 یا 2 بار اپنے ایمان کی تجدید کر لے۔ اسی طرح احتیاط یہ ہے کہ وہ ہر مہینے میں 1 یا 2 بار 2 گواہوں کی موجودگی میں اپنی بیوی سے نکاح بھی تجدید کر لے۔ کہتے ہیں یہ اس لیے کرنی ہے کہ کلمہ کفر اگرچہ مردوں سے کم سال صادر ہوتا ہے لیکن عورتیں جو غیر محتاط ہوتی ہیں ان سے اکثر کلمہ کفر صادر ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کے منہ سے وہ کلمہ کفر نکل گیا ہو، عورت کے منہ سے وہ کلمہ کفر نکل گیا ہو، تو لہذا وہ آپ کا نکاح ٹوٹ گیا ہو اور آپ سارے جو ہیں وہ نجائز ہی پیدا کیے جاتے ہوں۔ تو اس لیے جو ہر مہینے گویا کہ حنفی نکاح جو ہے احتیاط کے اصول کے مطابق 1 مہینے بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو اصل میں یہی وہ مصیبت ہے جس کی وجہ سے یہ کلمے کا معاملہ انہوں نے نکاح کے اندر اختراع کر دیا کہ نکاح کے اندر جو ہے وہ کلمے پڑھانے چاہیے۔ پتہ نہیں منڈے کو کلمہ کفر بولیا ہوا، پتہ نہیں مومن ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی کو جا کے کلمے پڑھاؤں رہے، تو یہ تو خام خواہ کی بدگمانی ہے ان کے بارے میں۔ آپ ان کو مومن کی بجائے کافر سمجھ کے دوبارہ مسلمان پہ اس کا نکاح کرنا ہے کہ اس کو مسلمان کرنا ہے۔ مجھے اتفاق ہو، میری اپنی شادی خیر نہیں ہوئی تھی، میں اربنسپورے کے اندر آبادی ہے، اربنسپورے کی آبادی ہے کلندر پورا، وہاں مسجد امام بخاری میں مجھے پڑھایا کرتا تھا، یہ 1998-99 کی بات ہے۔ تو وہ میں ایک نکاح پڑھانے گیا، وہ لڑکا کے باراتی جو ساتھ آئے تھے نا وہ تھے یہ جو طاہر القادری گروپ ہے نا، ان کے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے نکاح پڑھایا تو میں نے بعد میں کہنے لگے جی مولوی جی تسی کلمے نہیں پڑھائے، میں کہ تو کافر لے کے آیا نا، بولے یہ بھی گل میں کہ بھی کلمہ تے کافر مسلمان کرنے واسطے ہوندا ہے نہ کہ نکاح واسطے ہوندا ہے۔ ہاں تسی مینوں دس دے، میں کہ ماں کو ذمہ داری ہے نا کہ وہ مسلمان بچے کا انتخاب کرنا، اسی تو اس نے جانتے آئے ہیں کہ سارے جس بھائی کے گھر آئے ہیں مسلمان ہیں ماشاءاللہ نمازی دیندار ہے، تو انہیں بچے کا انتخاب کیا دیندار کا کیتا ہے۔ اگر کوئی ہو جا رولا کہ تم سمجھ ہو کافر ہے پھر تمہیں پہلے دسنا چاہیے تاکہ وہ پہلے مسلمان بندہ کر رہے انہیں تو نکاح جائز نہیں سی ہونا، بات سمجھے؟ تو یہ سیاپا ہے۔ تو یہ جو اس پہ آپ کو ایک اور مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا، یہ جو آئے دن کو تو سیاپا ڈالا ہوتا ہے نا امت کو، کیا اے جی انہیں جی فلاں کام کر لیا یہ نکاح ٹوٹ گیا، انہیں فلاں پیچھے نماز پڑھ لی یہ نکاح ٹوٹ گیا، انہیں فلاں معاملہ کا یہ نکاح ٹوٹ گیا۔ انہوں کہا او بھائی کہڑے سیاپا پیا تہاڈا نکاح ویسے بھی نہیں کرتا، اگے کہڑا جڑیا سی آ تہاڈا جڑا فقہ حنفی دا احتیاطی اصول ہے اے دے مطابق تے اے دی میکسیمم مدت ایکسپائری جڑی اے دی ہے 1 مہینے دی ایکسپائری ساری، اے نہیں دی اینٹی بایوٹک دوائی دی گھٹ ایکسپائری نہیں ہوندی جنہیں تے ایمان دی ایکسپائری ہے۔ چلیے دونوں کو تہاڈا دے اگے قائم ہے، کنی دیر ہوگی پڑے مہینے بعد ان کا ایکسپائر ہو گیا، یہ ساتھ نہیں ٹوٹیا، تہاڈا پہلے بھی قائم کوئی نہیں سیگا، فکر کرو پرانی جنہیں جمے اس بارے بھی سوچو کہڑے کھاتے گرنے جی، سمجھے؟ سر پہ جو قرآن رکھنا یہ بھی جہلانہ انداز ہے، قرآن پڑھنے کے لیے کہ سروں پہ رکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن دے سائے میں، اور قرآن کا سایہ اس کو قرآن پڑھاؤ، بچی کو سکھاؤ، اس کو قرآن کی تعلیم سے مزین کرنا ہوتا ہے، یہ جہلانہ انداز ہے قرآن دے سائے بچی جان دی، ساری زندگی پڑھے نہیں ہو سایہ کرنا ہوتا، یہ چھتری ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ چلیے یہ سکول نے سننا کا سایہ کیوں نہیں کیتا جہدے واسطے سارے سکول پڑھایا، اکیڈمی پڑھائی، کالج پڑھایا، بے پردگی کی، سارے اسلامی حدود کو کمال کیتا، چاہیے دے کہ سننا دی ایک چھتری بنا کے اسے کہا دے گا دیکھو اینی بھی آئی اینی تھلے جان رہی ہے، تے جنہوں ساری زندگی پڑھیا ہی کوئی نہیں، سکھیا ہی کوئی نہیں، سمجھیا ہی کوئی نہیں، تے ہن جھوٹی تسلی دین واسطے بڑا متقی آدھے ہے دھیر بھی قرآن دے سائے تے کلے آئی، ساری زندگی پڑھایا کوئی نہیں، سکھایا کوئی نہیں، پتہ نہیں کیوں دھوکہ دینے بے لوگ۔ ایک عورت بیوہ ہے، وہ ایک بچی اپنے ساتھ لے کر آئی ہے، اب بچی کی شادی کرنی ہے تو ولی کون ہوگا؟ کیا اس کا دوسرا باپ بچی کا ولی ہو سکتا ہے؟ وہ بھائی یا دادا یا بھائی، ہم نے آپ کو تفصیل سے یہ مسئلہ سمجھایا، کسرے کوئی یہ دوجا باپ جڑا وا یہ وارث ہے دا، ہم نے بتایا ولایت کا مدار جو ہے وہ اسباب کے تاثیر پر ہے، اس کا دادا ہے تو باپ دادا وہ جو ہے وہ پہلے ہے، اور بھائی جو اس کا درجہ اس کے بعد ہے۔ یہ آگے سوال ہے اپنے حدیث میں کہ جماعت الدعوہ پائی جاتی ہے، جماعت کیسی ہے، ان کے قائد الادیات کیسے ہیں؟ نا یہ تھے کی نا ہے جیسے آپ شیخ صاحب رہے تھے لگی یہ تھے، چلے جا کے پوچھ لینا
ٹھیک ہے بھی انہوں نے عقائد کیسے میں تو مسلمان ہی سمجھتا میں تو عقائد صحیح سمجھتا ہاں تنظیمی سیاسی اختلاف کسی میں تو ہو سکتا ہار کے رائٹ ہے میں تو نہیں کسی کو کافر سمجھنا مرکزی جمعیت نو جماعت الدعوا نو نہ ہی جنہ دی وہ تنظیم ہے حدیث نو تے نہ ہی جنہ دی قرآن و سنت موومنٹ والے نو نہ ہی کسی اور میں سب مسلمان سمجھدا میں تو کسی کو یہ سیاسی تنظیمی اختلاف ہے عقیدے کا اختلاف تے نہیں ہے گا اے تکفیری سوچ ہوندی ہے جے نتیجے وچ ایہو جے بندہ کھچا ماردا چلیے تو بھائی دیکھو کہتا جی ایک یہ مرزا جیلمی جو ہے یہ مرزا فلمی یہ مفتی حاکم کی روایت پیش کرتا ہے اور اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ مفتی حاکم کی روایت کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوگا جو وقت سے پہلے جو ہیں وہ روزہ افطار کر دیتے ہیں تو جو ہے کہنے کا اس کا مقصد ہے کہ رافضیوں کی طرح جو ہے اصل جو کہنا وہ چاہتا ہے کہ رافضیوں کو اپنے رافضی بھائی ناراض بھی ہونے چاہیے جیسے کل بھی ایک کلپ ایک دو ہم نے دیکھا ایک آدمی کا وہ مفتی فضل کے نام ایک تو مفتیت یہ تھے نا میں ہوں لفظ نہیں بولنا چاہوں گا یہ تھے جناب کتی سوئی ہوئی والا دی سمجھے عجیب ہر چول جہل جڈ نال مفتی دا لے کے نا لقب لا کے تے اونے دین تے تباہی شروع کی بدبختہ نے وہ یہ اہل علم کا منصب ہے یہ ایسے الو باٹے کے نہیں ہے جو جماعتی اٹھا کے چوکے اپنا مفتی لال صاحب تباہ وہ جی شیعہ جو ہے نا رات دی دیکھیں نا آپ احتیاط کا تقاضا ہے کہ آپ نا روزہ تھوڑا سا لیٹ بولے قرآن میں تھی مسیامہ الا اللیل تو یہ نا رافضی جو ہیں آپ جو ہے وہ روزہ شیعہ جو ہے نا وہ اندھیرے میں کھولتے ہیں تو اس لیے جو اگر ہم بھی تھوڑی احتیاط کر کے لیل کو جا کے کھولے نا تو لیل کا تقاضا ہے کہ رافضیوں کا وقت جو ہے وہ روزہ کھولنے کا صحیح ہے تو وہاں اس کا فائدہ کیا ہوگا امت میں اتحاد پیدا ہوگا کہ بھائی ایڈا جو اتحاد ہے جب تم ایسے رافضی ہو جاتے رونا کہ سیاپا پڑے جاتا پیا ہے پھر تو جب مغرب بیان بھی پڑھیا کرو عشاء کی نماز لین دو لگ پھر تم ظہر بھی پڑھ لیا کرو کہنا رولا پھر جا کر کے کنجر ملے متا بھی کر لیا کرو کہنا رولا تاکہ کامل اتحاد پیدا ہو جائے بلکہ خالی مدعا کر نہ لیا کرو بلکہ دوسرا اینگل بھی موجود ہے تاکہ رافضی کا پورا سواب مل جائے کوئی اور فائدہ بھی ہو جائے مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب اپنے والد کا نماز جنازہ بغیر فجر کے کیوں پڑھایا کیا بھائی میرے علم میں نہیں ہے یہ شیخ عبدالرزاق ساجد صاحب سے آپ پوچھ لینا میرے علم میں نہیں ہے جو چیز میرے علم میں نہیں میں اس پہ کوئی بات نہیں کہہ سکتا شاید جو کھیلیں تخت پر کھیلی جاتی ہے مطلب لوڈو یا سنوکر وغیرہ اس طرح کھیلیں کہ کھیلنا جائز ہے یہ جوئے کی جو ہے وہ ساری جو ہے وہ مبادیات ہیں جوئے کی جو ہے وہ اقسام میں سے ہیں آپ خالی بھی بغیر اس کے بھی کھیلیں تو وقت کا ضیاع ہے اور وقت مومن کا قیمتی ترین اثاثہ ہے اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا یہ وقت کا ضیاع ہی تمہیں جنت میں لے کے جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر اللہ قیامت جنمیوں سے کہے گے وہ جنمیوں تم جنت میں آئے اولم نعمرکم کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی ما یذکر فیہ من تذکر کہ اس عمر کے اندر جو اگر نصیحت قبول کرتا تھا حق ہے وہ اختیار کر سکتا تھا اور دوسرے نمبر قرآن نے مومنوں کی صفت بیان کی وجہ مروا باللغو مروا کراما مومن آدمی کی یہ شان ہوتی ہے وہ بے مقصد فضول یعنی کام جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کر کے گزرتے ہیں